جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اور جناب علی کیا ہو رہا ہے؟ کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر خیر خیریت سے ہیں۔ جی کوئی بات، کوئی سوال اگر ہے آپ لوگوں کا تو بتائیے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے ایک کلیئرفیکیشن تھوڑی سی ہے یا وہ چاہیے سوال، میں نہیں کہوں گا اس کو۔ وہ یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی مشیت جو ہے جی وہ اس کے ٹائم فریم ہے، وہ اپنے وقت پر جو بہترین ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کا کورس جو نا چینج کر دیتی ہے، مطلب لائف پیٹرن پہ جاتا ہے، اور یہ مختلف ٹائم پر اچانک بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے یہ جو اللہ کی، اچھا جب اس میں ہم اللہ کی معیشت کو اس طرح کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے مطلب یہ کہنا چاہیے مائل اسٹونز نا اللہ نے سیٹ کیے ہوئے، ان بٹوین جو ہے وہ انسان اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مائل اسٹون کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ جو ہے وہ ایک دم اس کو پلٹا دیتا ہے، مطلب جو بھی ہونا ہوتا ہے الٹیمیٹلی اللہ نے ایک سیٹ گول سیٹ کیا ہوا ہے انسان کے لیے، وہ گول تک پہنچتا ہے جس کو ہم تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت ساری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے ایک شخص بہت نارمل لائف گزار رہا ہے، اچانک ایک ایونٹ ہوا اور اس کی جو ہے وہ نیچرل ایونٹ ہوا اور وہ پوری اس کی لائف پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ جی تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ جو ہے وہ اس کو کسی امتحان میں ڈال رہا ہوتا ہے یا کسی ایک خاص ڈیسٹینیشن پر لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا تھوڑا سا، اور پھر یہاں سے بھی ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ نے کچھ تقدیر بنائی ہوئی ہے، انسان نے تدبیر کرنی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا ہوں میں تھوڑا سا۔ اچھا کیوں کلیئر نہیں ہو رہے؟ بہت ساری باتیں تو ہم نے نہیں میں مطلب کر آپ لی۔ کو ایکسپلین کیا میں نے، میں اس حد تک تو کلیئر ہوں، مطلب میرے ذہن میں یہ ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، یہ سب جو ہماری مطلب اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی کہ ہم مسلسل جو ہے وہ مطلب انڈر سرویلنس ہے، اور ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، جی جی بالکل۔ اور وہ جو ایک باطنی نظام ہے وہ لگا چل رہا ہے، وہ ان اے وے ہمیں ہماری ڈائریکشن کو سیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وداؤٹ انٹرفیئرنگ ہمارا جو ہے ڈے ٹو ڈے میٹرز اور جو ہماری لائف پیٹرن ہے اس کو چینج کرتے ہیں بجائے، لیکن اچانک ایک کوئی خاص وقت میں وہ ڈائریکشن خود بخود چینج ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ ایک دم بدل جاتی ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، انسان ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ شہزاد بھائی ایک کی پوائنٹ مس کر رہے ہیں، ہاں وہ کیا ہے؟ کیا مین پوائنٹ کیا مس کر رہے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، باقی جو ہمارے حاضرین ہیں اس وقت، وہ کچھ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یا یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے دیں کچھ۔ کیا ہوتا ہے زندگی کا نظام، کیسے چلتا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، یا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یا کیا اس بارے میں خیال؟
سر میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا نے ہمیں ارادہ دیا ہے نا, ایک دم سے نہیں ہوگی, ارادے کے تحت ہی ہوگی, تبدیلی بھی ہمارے ارادے سے ہی ہوگی. ٹھیک, چلیں یہ ایک بات ہوئی. ارادے سے تو نہیں ہوگی, اس کو جی ارادے اور نیت کے بغیر تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نا. لیکن جیسے بہت ساری جگہوں پر جو انفارچونیٹ ایونٹس ہوتے ہیں اور بعض اوقات مطلب فارچونیٹ بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ سر وہ خدا کا نظام جو ہے وہ تو امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ہماری عام ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر. اور ساتھ ہی میں جو جیسے ابھی شبانہ نے کہا کہ اختیار کی بھی بات ہوتی ہے, اب اس میں مجھے جو تھوڑا بہت سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ لمیٹڈ اختیارات کے ساتھ مشیت الہی اپنی جگہ موجود ہے. اور یہ جو فارچونیٹ یا انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے, یہ خدا کی اس پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں جس میں وہ ہمیں لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے, ہم چاہیں یا نہیں چاہیں. وہ غالباً ڈیفینیٹلی ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہوگا, بس چاہے بظاہر ہمیں بہتری لگ رہی ہو یا نہ لگ رہی ہو, بٹ ان دا لانگ رن وہ ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے. مطلب وہ مشیت جو ہے وہ پلانڈ مشیت آلریڈی بیہائنڈ دا سین کام کر رہی ہوتی ہے آٹومیٹیکلی. ٹھیک جی. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب کچھ خدا ہی کرتا ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کے اختیارات اس کائنات کے رب نے ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ وہ اختیار ہمیں ہے کیا ہم صحیح کریں اور کیا ہم غلط کریں. یہ وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں. صحیح. نہیں تو اس سے اوور آل جو ساری فرق پڑتا ہے یا کیا, یعنی جو ایونچولی زندگی جیسے شیپ اپ ہوتی ہے تو اس میں کس چیز کا کیا رول ہے؟ جو کرتے ہیں ہم اس کے متعلق, یعنی جو بھی ہماری زندگی میں, دیکھیں ہمیں جو زندگی میں ہمارے جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں یا واقعات ہوتے ہیں یا جو زندگی کی ڈائریکشن بنتی ہے, بیسیکلی تو ہمارا اس سے ہی مطلب یعنی کام ہوتا ہے, انہی چیزوں سے ہمارا اصل مطلب ہوتا ہے. تو وہ سب کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ ہماری طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, خدا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں, اس میں ریجیڈیٹی ہے, فلیکسیبلٹی ہے. شہزاد بھائی اب کچھ اسی قسم کی بات پوچھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. جی جی. قسم کی ہے. یعنی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے ہاں میں وہ ہوا کہ جناب پہلے وہ اتنی سختی تھی, پھر وہ ایک دم آسانی میں بدل گئی, اور اس میں سے یعنی کہ ظاہراً حضرت یوسف تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا, ان کے جتنے 4 یا 5 دور ابھی تک آئے ہیں اس میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. مطلب ان کو پہلے وہ کنویں میں خود تو ڈال دیا, کچھ بھی نہیں کچھ کر نہیں رہے کر تھے. سکے. پھر وہ جا کے قافلے نے جا کے بازار میں بیچ دیا, کچھ نہیں ہوا. اگر ان کے سامنے کچھ ان کا اختیار میں نظر آیا تو وہ آیا جبکہ وہ مصر وہ جو تھے قید اپنے خانے میں چلے گئے. قید خانے میں قید گئے ہیں, خانے اس سے میں پہلے اپنے والا اختیار ذکر سے ہے, گئے. اس میں ان جی. کی اپنا کردار نظر آیا ہے. اس میں ان کا کردار نظر آیا کہ جب وہ محل میں تھے اس کے جی جی. عزیز مصر کے, اس کے گھر میں تھے, اور جب وہ قید میں تھے. یہ 2 ایونٹ ہیں جس میں کہ ان کی ایک پرسنل کریکٹر نظر آیا. اس سے پہلے کہیں پر نہیں ہے. اس سے پہلے تمام جو واقعات ہیں وہ خود بخود ان کی زندگی میں ہو رہے ہیں. سر جیسے لاسٹ آپ نے بتایا بھی تھا کہ ساری چیزیں پلانٹڈ ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم واقعہ کربلا کو لے لیں یا جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے لیں, لیکن اس میں ساری چیزیں پلانٹڈ ہیں. خدا ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے, لیکن اس میں بہت سارے اختیارات اس کائنات کے رب نے ہمیں دیے ہیں. وہ سارا چیز بنی ہوئی ہے. اب وہاں پہ کون سا راستہ میں اختیار کرتی ہوں خدا کے رحم کو مد نظر رکھتے ہوئے, خدا کے ہونے کو یا اس کے اوپر یقین ہونے
کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کام کو انجام دیتی ہوں. بہت ساری چیزوں کے اختیار جب میں اس کام میں کرتی ہوں اپنے اختیار سے، اور مجھے اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، یا میں لوگوں کے ڈر سے کچھ غلط کرتی ہوں، پلانٹڈ ہے سر، اختیارات صاف ہیں. ٹھیک، اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس میں جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو سورہ اسراء کی آیتیں بتائی تھیں، 18 19 20 آئی تھنک تھیں. جی 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 جی، ارادے کے وقت ہے، ارادے کے اوپر کہ ارادے انسان پر کا ارادہ جو ہے، اور انسان ارادہ کا ارادہ. بیسیکلی ٹو میک دا چوائس. جی ٹھیک ہے، وہاں پر جو بنیادی طور سے ارادہ جس سینس میں آ رہا ہے یا اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے، وہ چوائس میکنگ پر ہے. تو یعنی یہاں سے آپ کو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حقیقتاً آپ کا جو اختیار ہے اور جس اختیار کی ورتھ ہے نظام میں، وہ آپ کی چوائس ہے مینلی. یعنی چوائس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کہ آپ کی زندگی کس طرف جائے، عجلت والی سمت کی طرف جائے یا آخرت اس کی مین پریفرنس ہو. اس اختیار میں آپ 100% آزاد ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمیں مکمل آزادی دی گئی ہے یہ چوز کرنے میں، ان دو میں سے ایک راستہ. اچھا، اس کے بعد جہاں جہاں پر ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو وہ اختیار جو ہے نا، وہ بہرحال ایک مطلب ود اے کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ عمل کے اختیار کی بات کرتے ہیں، عملی اختیار کو بیچ میں لاتے ہیں، تو وہ اس پر کوشچن مارک ہے. کیوں؟ شاید میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کھانا پینا اختیاری ہے یا مجبوری ہے؟ نہیں، اختیاری ہے. اختیاری نہیں ہے. آپ کھانے پینے کے لیے مجبور ہیں. ہاں مجبور ہے، مطلب ان دا سینس کہ ہے، یعنی لیکن آپ اپنی زندگی جی ہاں سلیکشن میں آپ چوائس ہے. یعنی آپ کے زندگی میں جہاں جہاں بھی آپ اختیار کی بات کرتے ہیں نا، وہ جبر کے اندر اختیار ہے. یہ صحیح ہے ہے نا، جبر کے اندر اختیار. جی، آپ بیسیکلی اس چیز پہ مجبور ہیں، لیکن اس مجبوری کو خدا نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ اس میں ہمارا اختیار شامل کر دیا، جس کی وجہ سے ہم ایک دم بور اور وہ نہیں فیل کرتے اپنے کو سلیو. اور کریں آپ کہ اگر بالکل ہی جبر ہوتا تو ہم اپنے آپ کو کہتے یار یہ کیا زندگی ہے، پھر کوئی مزہ ہی نہیں ہے اس میں، بالکل ہم تو غلام ہیں. لیکن اس غلامی کے اندر آزادی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جبر ہے وہ تو بدن یعنی کی پہلے جو. میں اس کو ایک جی ہاں چلیں بات کر لیں. میں کہہ رہا ہوں وہ جو جبر ہے وہ تو ایک طرح سے بدن کی ضرورت اور بدن کی مجبوری ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، نا، یعنی آپ کی مجبوری ہے نا، آپ جو زندگی ہاں وہ گزار رہے مجبوری ہیں، ہے، وہ بدن کی مجبوری ہے، وہ آپ بدن کی جبر میں شہوت ہے. ہیں، ٹھیک آپ ہے، جبر میں ہیں. فرشتوں یعنی کی جبر میں نہیں ہے. ہے، ہماری ہے صرف. جی مطلب یہ کہ مجبوری جیسے اور مخلوقات بھی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، ان کی نہیں ہے مگر ہماری ہے. اس طرح سے یہ ہاں، ہمارے یعنی بھی وہ میں آپ کو اختیار سمجھا رہا ہوں مینلی، کہ اختیار کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اختیار بھی ہر جگہ کی فری چوائس کو نہیں کہتے، فری ول کو اختیار نہیں کہتے آپ. کیونکہ یعنی کہ اس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سارے جیسے علماء بات کرتے ہیں جی انسان آزاد ہے، لیکن کہاں آزاد ہے؟ کدھر آزاد ہے؟ آزاد آپ صرف چوز کرنے کے لیے ہیں، چوائسیز میں آزاد ہیں، اس کے آگے آپ بالکل بھی آزاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر اب یعنی اس کو اگر آپ دیکھیں نا، تو شاید آپ کو بہت عجیب سا بھی لگے کہ جو نظام قدرت ہے، کہ آپ کو ایسا لگے گا اگر آپ غور کریں گے کہ ہر جگہ مطلب یو آر ٹرکڈ ان اے وے
کہ اگر کھانے پینے میں لذت نہیں رکھی جاتی ہاں تو تو آدمی کھاتے انسان کبھی بھی پھر وہ نہیں، مطلب اس کے لیے کھانا پینا ایک بوجھ بن جاتا، تکلیف دہ چیز ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اور اسپیشلی اس وقت کہ جب کھانے پینے کے لیے آپ کو محنت مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. کھانے پینے کی چیزیں بیٹھے بیٹھے نہیں آپ کے پاس چل کے آ جاتی. یا اسی طریقے سے یعنی جو فیملی ریز کرنے کے اندر جتنی محنت اور مشقت ہے، اگر وہ شہوت نہ ہو تو کچھ نہ تو کرے پھر وہ کوئی. نہیں کرے. اس صحیح. اتنی مصیبت کون پالے کہ جو کون آج پالے؟ کل کی دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار جو ہے نا، اس قسم کا کوئی اختیار ایگزسٹ نہیں کرتا جس میں آپ کہہ رہے تھی میں بالکل فری ہوں اور بس جو میرا، آپ کچھ بھی نہیں چاہ رہے، آپ ہر جگہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی یعنی اس سے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے نا، دیٹ از ان اے وے کنٹرولڈ by the factors which are not in our hands. اس صحیح بات ہے. کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ بالکل بالکل صحیح ہے. یعنی یہ ہر جی ہر بالکل ایک کو صحیح ہے. قبول کرنا پڑے گا اس بات کو. ہاں یہ تو فیکٹ ہے. اس بات کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ جو بات ہے نا جی ہم آزاد ہیں اور یہ ہیں، وہ کچھ بھی آزاد نہیں ہے. جو زندگی کا ایک پورا حساب کتاب بنا کے دے دیا گیا ہے، ہم اس میں چلنے پر مجبور ہیں. مجبور ہیں. لیکن اس کو اس طریقے سے کر دی، سسٹم کو اس طریقے سے شیپ اپ کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر لذت اور شہوات رکھ دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ جی ہم نرے غلام ہیں. ہمارا کچھ ہے ہی نہیں اس میں. صحیح ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. یہ ایک بات آ گئی کہ جس کو آپ سمجھیں گے، تاکہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو آزادی والی بات ہے نا، ایسی ہے نہیں. ایک پورا نظام ہے کہ جو اوور آرچنگ اور کنٹرولنگ سسٹم ہے. ٹھیک، یہ پہلی بات اختیار کے حوالے سے، اختیار اور آزادی یا جو بھی آپ کہہ لیں یا جبر. تو اب جو ہے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ زندگی اس طریقے سے بنی ہوئی ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے جو اب موسٹ امپورٹنٹ چیز قرار پاتی ہے وہ یہ کہ پھر میں اس نظام کے تقاضوں کو سمجھوں کہ جو میری لائف کو گورن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ جی میں بالکل کھلے بند ہوں، آزاد ہوں، میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر جو جس کا دل چاہے کرے. یعنی کہ اگر انسان جو ہے اس نتیجے تک پہنچتا ہے تو وہ کرتا ہے کہ جی جو میرا دل چاہے کہ کروں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو جو آبزرویشن ہے وہ اس جگہ تک لے جا رہی ہے کہ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر میں ہوں اور اس نظام کا جبر بھی ہے. یعنی کہ آپ سے میں کہوں کہ جی آپ کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا میرا دل چاہ رہا ہے میں آج کھاؤں گا نہیں، کر سکتے ہیں آپ یہ کام؟ نہیں کر سکتے، کھانا پڑے گا، مجبوری. ٹھیک ہے، یا اگر کوئی کہے کہ جی میرا دل نہیں چاہ رہا، میں شہوات کو اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہوں، میں کرنے ہی نہیں مجھے کچھ، نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایسے ہی 10 چیزیں ہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی مجھے جو ہے وہ جاگنا بہت پسند ہے، میں نہیں سونا چاہتا. ٹھیک ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں سارا دن سوتا رہوں. ان میں سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، یعنی جتنا بھی ہم چاہیں کہ میں پورا دن سو کے گزار دوں، ناٹ پاسبل. پورا دن جاگ کے گزار دوں، ناٹ پاسبل. یعنی اگر آپ کریں بھی جبرن تو وہ پھر اس کے کانسیکوینسز آ جاتے ہیں اور ایک حد سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس بات سے ایگری کرتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ بالکل 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 صحیح. ہاں مجھے یاد آ گیا بالکل. ہم نے وہ انیشل جو پہلے لیکچر تھے اس میں بھی یہ چیز جی ڈسکس کی. جن ہماری بہنوں نے بات کی تھی، آپ حیات لوگ بھی الدنیا کے بعد جو بات ہوئی تھی. ایگری کر رہے ہیں نہیں کہ آپ حقیقتاً مجبور ہیں؟ بالکل جی بالکل سر، آپ حقیقتاً مجبور ہیں، لیکن آپ کی جو بھی آزادی ہے وہ اس جبر کے اندر ہے. بالکل. اور وہ اس طریقے سے سسٹم کو بنایا گیا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے کو غلامی میں نہ سمجھیں، یا وہ چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں سے جو مطلب وے آف لائف برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر جو نظام میری زندگی پر حاوی ہے اور اس کو کنٹرول کر رہا ہے، میری زندگی کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس نظام سے زیادہ کمپیٹیبل ہوتا چلا جاؤں، یا اس نظام کے ساتھ میری ہم آہنگی اور میرا جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑھتا چلا جائے. عقل کی بات یہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح یہ بات صحیح بھی سمجھ میں آ صحیح، رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ کہ میں جو چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی آزادیاں ہیں اس سے میں یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ جی میں تو میرے پاس تو یہ اپرچونٹی ہے، جو دل چاہے کروں، نظام تو جائے باڑ میں، اس کی تو مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ دو قسم کے رستے نکلتے ہیں اور دونوں پر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، دونوں رستوں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں. دونوں پہ. ٹھیک. تو لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ سمپلی زندگی کو آبزرو کریں گے تو وہ جو کھلم کھلا آزادی والی یا منمانی والی آزادی ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ میں کہیں کر ہی نہیں سکتا. نہ میں اپنی مرضی سے سو سکتا ہوں، نہ جاگ سکتا ہوں، نہ بھوکا رہ سکتا ہوں، نہ سیر ہو سکتا ہوں، نہ ہر جگہ پر ایک جبر ہے، ایک قانون ہے جس کو مجھے فالو کرنا ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر آنے کے بعد، اس جگہ پر آنے کے بعد اب انسان کو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نظام کس نے بنایا، اس نظام کا بنانے والا کون ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے کیا قوانین ہیں، اس کے کیا رولز ہیں، کیا پرنسپلز ہیں، میرے اوپر مہربان ہے یا میرے اوپر سخت ہے، مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. پھر یہ سارے کوشچنز ریز ہوتے ہیں. ٹھیک. صحیح ہے. صحیح ہے. پھر سارے کہ سوال آئیں گے نا، آپ نظام جب چاہتا کیا دیکھ ہے. رہے ہیں کہ بھائی ایک نظام ہے جس میں میں ہوں، یعنی ہاں، ایک لحاظ سے اس کے اندر ہوں، باؤنڈ ہوں. اگر آپ قید کے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہاں میں باؤنڈ ہوں. تو وہ کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اگر میرے لیے اس کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو یہاں پر پھر نبی بیچ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ نبی جو ہیں وہ آ کر ہم سے یہی بات کرتے ہیں کہ میں اسی نظام کے بنانے والے کا نمائندہ ہوں، اور جس نے بھی یہ نظام بنایا ہے اور اس میں تم کو رکھا ہے تو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے. وہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں بہتر بنانا چاہتا ہے، تمہیں ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے، اور اس سب کو کرنے کے لیے جو ہے نا تمہیں یہ رستے اختیار کرنے پڑیں گے. اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا سوال آتا ہے کہ جو دین کے نام پر، یعنی وہ جو رستے ہیں، اب آپ سمجھ میں آ رہے ہیں نا کہ نبی جو چیزیں ہم کو بتاتے ہیں وہ کس بات سے بتاتے ہیں کہ آپ نظام سے اچھے طریقے سے ہم آہنگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب میں چیزوں کو جنرلائز فارم میں بیان کر رہا ہوں، عقلی پیمانوں پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ہر ایک سمجھ سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ نبی جو بات بتا رہے ہیں جس کو آپ دین کہتے ہیں، وہ دین کس کام کے لیے؟ کہ انسان کو کہ جو نظام نظام آپ کو سے فیل ہو رہا ہے کہ جو پوری لائف کو گورن کر رہا ہے، میری لائف کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ اس سے کس طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اور ہم آہنگی کیسے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب یہاں پر پھر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، کیا یہ چوائس ہے میرے پاس کہ میں اس سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہوں یا نہیں ہوں؟ Is this a choice؟ ہاں، یہ چوائس تو ہے. اب اس کا جواب دیں. یہاں پہ ایک آرگومنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لیمیٹیشن جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں، ابھی ہیں، مگر ہم دیکھیں جیسے آج سے 100 سال یا اتنے سال پہلے جو کیپیسٹی تھی انسان کی، مثلا اگر ایک انسان جو ہے وہ مارنے پہ اتر آتا تھا تو وہ تلوار لے کے نکلتا تھا، میکسیمم جو ہے نا وہ 100 200 1000 2000 اتنے لوگ مارتا تھا. ٹھیک. بٹ اب اس کے پاس ایٹم بم ہے، یعنی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی چاہے تو ود ان اے سیکنڈ
وہ اس پوری پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے, سب مر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سے نظر آیا کہ اس کی ایک لمیٹیشن تھی, وہ آہستہ لمیٹیشن ہر آہستہ حال ختم میں ہوئی ہے. لمیٹیشن ہر حال میں لمیٹیشن نہیں ختم ہو رہی ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے اس کو کنونس کریں گے کہ جب وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہاں لمیٹیشن ہے بٹ آئی ایم پروگریسنگ, آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ لمیٹیشن فار ایور کے لیے ہے, ایک دن میں ختم کر دوں گا, مجھے بھوک بھی نہیں لگے گی, میں مروں گا بھی نہیں. یہ سب نہیں ہو رہا نا. یہ 200 سال سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. ہاں 200 سال سے یہ سب باتیں چل جیسے ایک رہی ہیں, مثال دی لیکن نا. اتنا کچھ نہیں, یہ کوئی مثال نہیں, اچھا, یہ کوئی مثال نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 200 سال اگر آپ ویسے دیکھیں نا تو 200 سال پہلے لوگوں کی زندگی زیادہ تھی لمبی بنسبت آج کے. شاید لوگ 100 سال بھی جی لیتے تھے. اب جو ہے جنرل لائف ٹائم کم ہو رہا ہے, اور اب یہ خود ہی اس بات کو رو رہے ہیں کہ آرٹیفیشل فوڈز اور یہ سب چیزیں آرٹیفیشل اور گو بیک ٹو نیچرل, اور یہ سب ان میں سے کوئی ایک چیز سے بھی باہر نہیں آ سکے. ٹھیک ہے, آپ ایک بیماری کا علاج نکالتے ہیں, اس سے زیادہ مہلک بیماری بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک طریقے سے انسان کی لائف بڑھاتے ہیں, دوسرے 10 طریقے نکل آتے ہیں انسان کی لائف ایکسپیکٹنسی کو خراب اور ختم کرنے کے لیے. تو یعنی کہ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو آپ نیچر کہیں, اس کو آپ خدا کہیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ دیر از نو اسکیپ فرام لاز آف نیچر. آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے جا کے یہ بات پوچھ لیجیے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی فرار نہیں ہے, کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا اس میں. بھاگ نہیں سکتا, جو نیچر کا لاز ہے وہ تو ہے, جو نظام اس کے جبر اندر ہے ہی ہے نا, آپ وہ کے اندر. یعنی اتنے بڑے بڑے جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دس از اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. خاص طور پہ ڈیتھ ہے, اس کا کوئی آنسر نہیں ہے, کسی بھی چیز کا نہیں ہے. مطلب فزکس, کیمسٹری, ہر چیز قانون کے تحت چل رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب وہ قانون قانون کیا ادھر سے ہماری لمیٹیشن, مطلب قانون کو ہم جو لمیٹیشن ابھی بات کر رہے ہیں وہ لاز آف نیچر اصل میں کا وہ ہیں لمیٹیشنز ہیں ہماری. یعنی لمیٹیشن کے لفظ میں نے استعمال نہیں کیا, میں نے جبر کا فریڈم لفظ استعمال چلیں, کیا. جبر میں نے چلیں, جبر لمیٹیشن کی, میں نے محدودیت کی بات نہیں کی ہے, صحیح, جبر کی بات میں نے جبر کی بات کی ہے. بالکل صحیح ہے, کہ آپ اس کے آگے مجبور ہیں, آپ اس مجبور ہے کو بالکل. توڑ نہیں سکتے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, فرار نہیں کر سکتے. فزیکل باڈی میں. انسان کی یس, خواہش تو ہمیشہ رہنے ہر کی ہے, جگہ پر, لیکن موت ہر آتی جگہ ہے پر, ہر جگہ, ہر پر, دور میں یہ ہوا ہے. ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, تو اس سے اب جو ہمارے پاس دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر ہم اسٹیج نمبر 2 پہ آ گئے کہ ہم, ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ایک نظام ہے جس کو آپ بریک نہیں کر سکتے, جس سے فرار ممکن نہیں ہے, تو اب ہم اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ لوگ نظر آئے کہ جو کہہ رہے ہیں, کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ قوانین ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ والی زندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اس نظام سے اچھے سے جڑ جاؤ گے, اور پھر یعنی کہ اس سسٹم میں تم رہو گے. یعنی یہ نہیں کہ سسٹم سے آزاد ہو جاؤ گے, لیکن اس سسٹم میں اگر اس طریقے سے رہو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی, سکون, آرام, اطمینان مل جائے گا. ٹھیک, اب یہاں اس میں پر جو ہمارے اعتراض, سامنے یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ چوائس ہے؟ یہاں پر چوائس جبر ہے یا صحیح یہاں بھی جبر ہے؟ یہاں ایک طرح کی نہیں, چوائس یہاں تو ہے. چوائس ہے, یہ تو چوائس ہے, یہاں جبر نہیں ہے. یہ بھی جبر ہے, اچھا, یہاں بھی کیونکہ چوائس جبر کے اندر ہے. ورنہ ہم تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. نہیں, جہنم پر کیوں آ رہی ہے؟ اگر چوائس جہاں پر ہوتی ہے تو دونوں آپشنز ایکول لیول پر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ اے چوز کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے, بی چوز کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. تو چوائس کہاں رہی ہے؟ اچھا, یعنی کہ جنت مجبوری ہے پھر انسانوں کی. جنت تو جہنم کے چوائس ہے نا. یہ جبر ہے نا, یہ جبر نہیں ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا, جو عجلت کا ارادہ کرتا ہے اس کو ہم اس میں سے دیتے ہیں, لیکن لمن نشاء ما نرید
ثم یصلاہ جہنم، یہ جبر نہیں ہے آگے والا، آگے جلا ہے نا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. وہ جبر نہیں ہے. چوائس کیا ہے؟ چوائس صرف اتنی ہے کہ اجلت کا ارادہ کرتے ہو یا نہیں کرتے. تو یہ جو چوائس ہے یہ بذات خود جبر کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ جیسے وہی آپ کے کھانے پینے والی بات ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں بولیے. اس کا مطلب ٹھیک ہے، لاجیکلی تو ہم نے اس کو پروف کیا ہے، لیکن جب ہم اس طرح سے کسی کے سامنے خدا کو پیش کریں گے تو کیا ہم اس کے سامنے ایک گڈ امپریشن دے رہے ہیں یا بیڈ امپریشن دے رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو زندگی دیکھیں، آپ شروع سے اگر کسی کو گڈ امپریشن دینے کے لیے جھوٹ بولیں گے نا، آخر میں کام خراب ہی ہونا ہے. مثلا دیکھیں ایک مارکیٹنگ ٹیکنیک یہاں ہوتی ہے. پر کوئی اس میں دیکھیں، زندگی میں ہر شخص اسی طریقے سے زندہ ہے. آپ ہٹا دیجئے دین اور خدا کو، ہر شخص اس جبر کا شکار ہے یا نہیں ہے کہ مجھے ایک ایجوکیشن لینا ہے، مجھے جاب کرنا ہے، مجھے ارن کرنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. یہ انسان اپنی زندگی میں ان تمام مجبوریوں کو ایکسپٹ کر کے جی رہا ہے یا نہیں جی رہا ہر شخص؟ بتائیے، تو وہاں کیوں نہیں رو رہا ہے اس بات کو؟ اس میں صحیح ہے، اس میں جو ہے نا وہ اس کی نگاہ جو ہے نا اس کے اینڈ ریزلٹ پہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو مثلا ماں یہی تو باپ بات، کہتے ہیں تو بیٹا یہی تو بات یہاں پڑھو گے بھی ہے. لکھو گے نہیں تو تو اچھے ابھی انسان نہیں بنو تو گے. یہی بات، بھائی تو یہی تو بات یہاں بھی ہے کہ اگر تم اس نظام کو قبول کرو گے تو ابدی اور دائمی سکون اور اطمینان کو پالو گے، اگر ریجیکٹ کرو گے تو ابدی اور دائمی تکلیف تمہارے نصیب میں آ جائے گی. لیکن یہ جو اینڈ ہے یہ آپ کے اور میرے اختیار پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ جی میں زندگی اپنی مرضی کی گزاروں گا، چاہے گناہ کروں یا ثواب کروں، نیک کروں، بد کروں، اور مجھے جو ہے نا یہ جنت ملنی چاہیے. یہ سب نہیں ہے. تو یہ جبر ہے یا نہیں؟ آپ لوگ شاید جبر سے مانا کچھ اور لے رہے ہیں. ہاں ہم نہیں لوگ کچھ جبر ہے. اور لے، جیسے نہیں آپ نے بتایا صحیح ہے. تھا کہ ایک تو وہ جو ہے یہ مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ مجبوری ہے، لیکن آغا جوادی عاملی جو ہے وہ ان کا شاید ریفرنس دے کے آپ نے بتایا تھا کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے کمال کی طرف گامزن ہے. اگر میں کھانا بھی کھا رہا ہوں تو جو میں نے کھانا کھایا ہے وہ میرے کھانے کی وجہ سے اس کو اس کا کمال ملے گا. اس طرح سے ہر چیز جو تو یہ بھی یوٹیلائز ہو رہی ہے. یعنی لیکن یہ چیز بذات خود ایک جبر ہے کہ کمال کیا ہے اور زوال کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کی مرضی پہ نہیں ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب میں دنیا کے لوگوں کا حق غصب کر کے سب سے بڑا دولت مند انسان بن جاؤں گا اور یہ کمال ہے اور اس کو کمال مانا جائے، تو کیا کمال مانا جائے گا اس کو؟ نہیں، وہ تو ظاہر سی تو بات ہے یہ ظلم کا جبر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جبر کا مطلب ہے کہ آپ یہاں اس کے آگے اس لا کو بریک نہیں کر سکتے، آپ ہاں اس کو مطلب شاید جبر سرپاس کو نہیں ہم کر نیگیٹو لے سکتے، رہے ہیں. آپ اس کو سرپاس نہیں کر سکتے. آپ لوگ جبر ایکویٹ کر رہے ہیں غلامی سے. ہم یہی شاید مسئلہ ہو رہا ہے کہ جبر کو ہم لوگ جو ذہن میں ہے پہلے سے اسی حساب سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا تو اب جو آپ کا اوریجنل سوال تھا نا، زندگی کے اندر چیزیں کیا 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 کیسے ہوتی ہیں، تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ ہر چیز قانون کے تحت ہے ہر چیز اور اس قانون کو بریک کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. میں آپ کو یہ ساری باتوں کو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جو ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہر ایک اپنی منمانی پر تلا بیٹھا رہتا ہے اور پھر اس کو چوٹ پڑتی ہے، اس کو مار پڑتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر روتے بلبلاتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اگر ہم شروع سے ہی زندگی میں اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ ہماری مرضی، من پسند، من چاہی چیزوں کی اس سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی اور چاہت کو نظام کی مرضی کے مطابق ڈالیں، تو ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. صحیح؟ یہ سب باتیں میں نے آپ کو جو کی پورا ایک سیکوینس بتایا وہ اس لیے بتایا
تاکہ آپ اس بات کو ریئلائز کریں اپنی لائف میں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں ہم آزاد ہیں کے چکر میں جو ہے نا ہم کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, ہم نظام کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شیطان ہے, جو انہیں نبی کا کام کیا ہے کہ آپ کو اور مجھے نظام سے ہم آہنگ کر دے. شیطان کا کام کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ نظام کے اگینسٹ لے جا کے کھڑا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت سمپل فارمولا ہے نا, یعنی وہی جو جبری فارمولا آپ اس کو کہہ لیں وہ یہی ہے کہ یہ جبر ہے کہ اگر تم نظام کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو بناؤ گے تو پوری کی پوری جو فورسز ہیں وہ سب تمہیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں گی. جو بھی سسٹم کے اندر فورسز ہیں, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے جتنے لشکر ہیں سب تم کو ہیلپ کر رہے ہوں گے. اور اگر تم اس نظام کے مخالف سمت میں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہی سب تمہاری پٹائی بھی کر رہے ہوں گے, جو کہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو تو سر جو اصل بھی چیز زندگی کی جی سر تو اصل چیز زندگی میں پھر کیا بن گئی کہ آپ یعنی اس بات کو پہچانیں کہ نظام خدا کیا ہے, کیسے آپریٹ کرتا ہے, کیسے فنکشن کرتا ہے, اس کے مین ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. تو پھر حضرت یوسف والا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آخری آیت ہم کہاں پہ رکے تھے دیکھیں ہاں کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اگر تم محسنین میں سے ہو تمہاری کوئی چیز بھی, ہر چیز محفوظ ہے. ہم ہر چیز یعنی بیسٹ ٹائمنگ کا تعین کر کے ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین جگہ پہ رکھیں گے, اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ تمہارا اجر محفوظ ہے. اور اگر نظام کے خلاف آ گئے, یعنی نظام کے سے ہم آہنگ ہونا ایمان اور تقوی ہے, نظام کے خلاف آنا وہی کفر و شرک و نفاق ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سر جو اس کا زندگی کی مطلب مشکلات ہیں جی سر ہاں جو بتائیے. مشکلات ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب وہ ہماری اس سسٹم سے انکمپیٹیبل ہونے کی انڈیکیٹر ہے ایک طرح سے. اس کی دو پاسبلٹیز آتی ہیں, بلکہ شاید دو سے زیادہ بن جاتی ہیں پاسبلٹیز. پہلی پاسبلٹی یہی ہے کہ جب انسان اگر نظام کے مخالف جاتا ہے تو اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تلخ ہو جاتی ہے اور غفلت اور جہالت کے اندر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کے اچھا یا برا ہونے کا پیمانہ مادی وسائل کا ہونا یا نہیں ہونا نہیں ہے. کیونکہ خود قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات کی گئی ہے کہ ہم نے جو ان کفار و مشرکین کو مال دنیا دیا ہوا ہے اس کا مقصد اور مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو عذاب میں ڈالیں. ٹھیک ہے, ان کا مال اور اولاد ان تک عذاب خدا پہنچانے کا وسیلہ ہے. کیسے؟ وہ بھی دو طریقوں سے ہوتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے, یعنی کہ جیسے مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, ٹینس, ڈپریسڈ, اولاد جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے, اولاد نافرمان ہو گئی, چھوڑ کے چلی گئی, اس قسم کی چیزیں. تو وہی جو مال اور اولاد جس کو وہ کر رہے تھے, یعنی کہ پھر اس کے بعد اتنا مال ایک دم نقصان ہو گیا, ہارٹ بریک, یہ سب. تو یہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ ان کے لیے نمبر ون کہ ایک ظاہری زندگی میں تکلیف اور اذیت دینے کا سبب بنتا ہے, نہ کہ خوشی اور سکون کا. ٹھیک, اس کے بعد دوسرا جو عذاب والا معاملہ آتا ہے وہ یہ کہ تاکہ ان کے پاس یہ مال اور اولاد ہوں اور یہ اس کے ذریعے سے یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں اور آخرت میں ان کا عذاب بڑھے. تو یہ تو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. یہ تو مطلب ہمارے ایمان کے بہت ہی پست معیار ہونے کی دلیل ہے کہ ہم کسی بھی جو ہے نا دولت مند شخص کو حسرت کے نظر سے دیکھیں کہ وہ اس کے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور میں تو پیدل بسوں میں جا رہا ہوں. نتھنگ, یہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں بنتا کہیں سے بھی.
اور یہ بات ہم کو اچھے سے سمجھا دی گئی ہے کہ یہ سب نہیں ہے یہ معیار. تو میں نے آپ کو یہ وجہ بھی بتا دی کہ اس کے لیے یعنی یہی چیز ان کے لیے وسیلہ عذاب ہے. ٹھیک. تو جو چیز بھی یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ تکلیف ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے خدا اگر مومن یا مسلمان ہے اس کے معیار کو بلند کرنا چاہتا ہے. انسان کی ترقی چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو سختی مانگتی ہے. ایک ہارڈ ٹریننگ درکار ہوتی ہے اس میں. یعنی آپ کسی بھی بچے کو پیمپرنگ کرتے رہیں تو وہ نالائقی نکلنا ہے اس کو. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو خدا صحیح، جو بالکل ہے صحیح جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو لالی پاپس نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ تلوار اور مقدر اور وہ سبھی دیتا ہے کہ چلو میدان میں آؤ اور کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو. تو وہ جو آپ کی بات تھی نا کہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اوریجنل ارادہ کیا ہے. آپ عجلت والے رستے پہ چلنا چاہتے تھے، آپ آخرت والے رستے پہ چلنا چاہتے تھے، آپ ایمان اور تقوی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، آپ اس کی جگہ پر جو ہے نعوذ باللہ کفر و شرک. اور کفر و شرک ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ خالی کوئی اسپیشلی کافر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جن کے اوپر مسلمان کا لیبل لگا ہوتا ہے وہ بھی کافر، مشرک و منافق ہوتے ہیں. جی جی، یہ تو ہے. ٹھیک ہے. اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں. تو یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس سے ایک جی آپ نے ایک کہا تھا لیکن کہ بس انسان جو ہے ایک آخری بات کر جی دوں کہ اگر آپ آخرت والے رستے پر ہیں تو جو ایک چیز آپ کے ساتھ ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ آپ کا ایکسٹرنل جتنا بھی تکلیف میں آ جائے لیکن آپ اپنے قلب و ذہن میں ہمیشہ پرسکون رہیں گے. آپ کی نمازیں ضائع نہیں ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ عبادات سے بھاگ نہیں رہے ہوں گے. ذکر خدا آپ کو بوجھ نہیں لگ رہا ہوگا. یہ ایک سب سے بڑی علامت ہے. علامت یہ نہیں ہے کہ آپ کے کتنا مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، کتنے اوپر جا رہے ہیں، کیریئر، یہ سب نہیں اس کی علامت ہے کہ آپ خیر پر ہیں یا کسی اور رستے پر ہیں. علامات یہ ہیں اس کی. خدا کے ساتھ کنیکشن. ہاں بھائی، یہ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے سب کچھ عبادات کے نام پر، اور وہی جو اولیاء خدا، حجت خدا، معصومین، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس انٹیکٹ رہیں گی. آپ سارا دن تھک ہار کے بیٹھیں لیکن آپ جب مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے آپ فریش ہو جائیں گے. آپ جب تلاوت کریں گے آپ پرسکون ہو جائیں گے. آپ رات کو جب سونے لیٹیں گے تو ایک آرام کی نیند آپ کو آ رہی ہوگی. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے اور خدا آپ کو وہی آخرت والے رستے پہ لے کے چل رہا ہے. اور یہ ہمارے اختیار میں. یہ اختیار کیا ہمارے ہے؟ اختیار آپ کا صرف ایک جگہ ہے، ومن ارادہ. بالکل اختیار صرف وہاں پر ہے، صحیح. باقی اختیار نہیں ہے. باقی ہر جگہ جبر میں اختیار ہے. نہیں، یہ جو چیز آپ نے بیان کی تو ہم، اس میں اختیار ہے، واقعی جبر میں. بہت آسان سے آپ نے بیان کر دیا. سلامت ہم، ہے. اچھا، ایک سوال اس میں یہ تھا کہ آپ نے پچھلے لیکچر میں میرا خیال ہے ہم، پچھلے لیکچر میں اس میں تھا کہ ایٹ دی ایج آف 14 مطلب عمر کے 14ویں سال یا 15ویں سال یا جو بھی ہم، ارلی ایج میں انسان ارادہ کرتا ہے کہ اس کو عاجلہ چاہیے یا آخرت چاہیے. ہم، کافی حد مطلب اس تک. وقت اس کا وہ ارادہ ڈسائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی پوری لائف پیٹرن اسی ارادے کے تحت چل رہی ہوتی. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہم، تو میرا سوال یہ کہ اگر ایٹ دی ایج آف 14 تو میں خود ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا، مطلب میں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. ہم. تو یہ اس وقت کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟
یعنی جب انسان کو ایک شعور آتا ہے، ظاہر ہے کہ بلوغت مینس میچورٹی، ہاں بلوغت میں آپ اور شعور کا آنا یعنی جب انسان زندگی کو اور زندگی کے نظام کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ تمام باتیں جیسے میں نے آپ کو بتائیں کہ بھئی کہ لائف کے بارے میں جو آپ کا امپریشنز پہلے پہلے بن رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت آ جاتے ہیں، تو پھر آدمی جو ہے نا، یعنی اب آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی ہر چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی کہ نہیں جتنا ہوتی. ہم یعنی صحیح دین کے صحیح پیرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر صحیح. اس کو میں کسی ایک اور تھوڑی سی اور زیادہ جنرلائزڈ لینگویج یوز کروں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ایج میں انسان جو ہے نا اس ارادے پر آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ مجھے اچھائی کو لینا ہے یا برائی کو لینا ہے، مجھے اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ میں لوگوں کے لیے بینیفیشل بنوں یا لوگوں کو جو ہے نا نوچوں کھسوٹوں اور آ جاؤں لوگوں کو. یہ ساری کی ساری باتیں اس وقت دماغ میں آتی ہی نہیں آتی. یعنی وہ ارلی ایج کے اندر جو ہے نا انسان کے، جب آپ یعنی کوئی اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے اور اس طریقے سے، تو وہاں پر یہ سب دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک فرینڈلی اس میں آتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اچھے سے مل کے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ٹیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بالکل ہی کٹ آف ہو جاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں اگر آپ بچوں میں دیکھیں کہ جب وہ مطلب میٹرک کے لیول پر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی کیٹیگریز بنتی چلی جاتی ہیں کہ بالکل چھوٹی لیول پر جو بچے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ یہ 14-15 سال والی ایج میں ہاں آئیں گے پھر نا تو انہیں آپ اپنی ایک وہاں پر سپریٹ ان میں آتا ہے. ایک کیٹیگرائزیشن فیل کریں گے. ہاں ہو جاتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ ہر انسان کے اندر بلوغت تک پہنچتے پہنچتے ایک زندگی کا ارادہ وجود میں آتا ہے اور آ رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہی چیز ہوتی ہے کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں گا، برائی کی طرف جاؤں گا، خیر کو لوں گا، شر کو لوں گا، لوگوں کے ساتھ مطلب اچھا رہوں گا، کٹ کے رہوں گا، یا ان کو تکلیف دوں گا، یا میری نظر میں کسی کا حق مار لینا، کسی سے کچھ چھین لینا کوئی خاص بات نہیں ہے یا بہت خاص بات ہے. جھوٹ بولنے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام جو پورے پیٹرنز ہیں نا، یہ اس ایج میں سیٹ ہوتے ہی نہیں ہوتے. ہاں اسی سے تو یہ بات تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے. ہاں یہ بات تو ہے. یعنی کہ صحیح. اگر ان میں سے جتنی چیزیں ہیں اگر یہ وہ آخرت والے رستے سے یعنی انبیاء کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں تو وہ زبان سے بھلے کچھ نہ بولے ہاں وہ اس کا. لیکن وہ اس رستے پر ہے، وہ اس رستے پہ آ رہا ہے. اس کی زندگی کو نظام خدا کس کے قانون کے تحت کور کرے گا، گورن کرے گا، اس کے ارادہ الاخرتہ کے تحت گورن کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا، اس کے نفس کو ترقی پانے کے مواقع زیادہ ملیں گے. اس کی زندگی کے اندر نا وہ چیزیں زیادہ آئیں گی کہ جس کے ذریعے سے وہ بہتری والے معاملات اس کے پاس آئیں. اور وہ جس جگہ بھی، مطلب یہ اصول خالی مسلمان کے پاس تھوڑی ہے، یہ تو پوری زندگی میں ہر یہ جگہ تو ہر ہے. ایک کی پوری دنیا کے لیے، مطلب ہاں، ہر انسان کے ہر لیے. انسان، ہر ہر انسان انسان کے ہر لیے. انسان کے لیے. تو اس کو مثال کے ہر. طور پر جو بھی اس کے ارد گرد سوسائٹی میں اچھائیاں ہیں وہ اس کی طرف اس کو راہ ملے گی. مثلاً اگر علم ہے، عقل ہے، تحقیق ہے، چیریٹی ہے، فیلنتھراپی ہے، وہ اس کو وہ راہ ملے گی. اور اگر وہ دوسری طرف کی نیت رکھتا تھا، وہ سارے ارادے اس کے اندر پیدا ہو گئے تو اس کو وہ والے رستے ملیں گے. صحیح صحیح. تو یہ لیکن لائف گورنڈ ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی آزادی ایگزسٹ نہیں کرتی کہ جس کا جو دل چاہے کرو. صحیح صحیح. آگے نہیں بات سمجھ؟ بالکل سمجھ آئی، کلیئر ہو گیا بہت. تو اس جگہ پر ہی ہم مطلب لوگ آج جو ہے اپنے کو آج کی احمق گفتگو میں بناتے ہیں. بہت سارے جھٹکے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے جھٹکے لگے. ہم اپنے آپ کو زبردستی احمق بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے نتائج منہ پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو بھائی یہ سب باتیں تو آپ کو پہلے تو سمجھنے کی تھی نا. اور یہی بات میں مطلب جیسے اپنی مجالس یا جو کچھ بھی ہمیں موقع ملتا ہے میں یہی بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو
ادھر ادھر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سنا سنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہو، جس کا کوئی تعلق پیغام خدا سے نہیں ہے. آخرت تو ابھی ہم نے نہیں دیکھی، تو ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے جو برے نتائج تمہاری دنیا میں آئیں گے نا، وہ خود اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ آپ کتنے گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ کی دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مین جو وہ ہے کہ یعنی اس بات کو ہم نے ہمیشہ آبزرو کیا ہے کہ جب بھی پیغمبر آئے اور ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو لوگوں نے قبول کیا، تو ان کی کیونکہ یعنی یہ بھی ایک قانون خدا ہے کہ جو جیسے ہم نے بھی کہا نا کہ تکلیف پریشانی یہ وہ چیزیں یہ انڈیویجول لائف کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی قوم خدا اور نظام خدا کو قبول کرتی ہے، ان کے لیے بالکل وعدہ ہے دنیا کی خوشحالی کا بھی اور آخرت کی خوشحالی کا بھی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے اگر اجتماعی طور پر دین قبول کر لیا جائے تو یہ خدا کا وعدہ ہے. ہم نے حضرت نوح کے اس میں بھی پڑھا تھا، حضرت ہود کے اس میں بھی پڑھا تھا یا نہیں؟ توبہ اور مغفرت پر آ جاؤ، خدا آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں برکت دے گا. تو وہ جو ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں نا، سختی اور اس کی وہ انڈیویجول لیول پر ہے. اجتماعی لیول پر اگر دین آ جاتا ہے نا تو اجتماعی لیول پر تو ڈیفینیٹلی دنیا کی بھی، اور ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے اس بات کو. صحیح کہ جیسے بنی اسرائیل جو تھے جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو قبول کیا، ان کی دنیا کے اندر ساری چیزیں ملی یا نہیں ملی؟ ٹھیک ہے، یعنی جس قوم نے بھی قبول کیا دین کو، قوم نے قبول کیا، یعنی پیغمبر اکرم کے زمانے میں قوم نے قبول کیا، 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا دنیاوی طور سے. ٹھیک ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے اندر. تو یہ ادھر ادھر کی جو ہم ساری اپنے آپ کو کہانیاں سنا سنا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیز صحیح ہے تو ہماری دنیا کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ پھر ہمارا اجتماع کیوں برے سے برے حال میں چلتا چلا جا رہا ہے؟ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ 1.5 بلین مسلمز پر جو ہے نا وہ چند کروڑ لوگ جو ہیں ان کی ناک رگڑ ہیں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب باتیں ہیں. تو انہیں نچوڑ کیا ہے؟ اس نظام کو سمجھو، نظام سے ہم آہنگ ہو، اس کے ساتھ اس راہ کو طے کرو، تو انشاءاللہ تمہاری زندگی پھر خدا کے ہاتھ میں، اور خدا جو ہے پھر وہ آپ کو برکت اور رحمت اور وہ ساری چیزیں کہ جس کے نمونے ہم کو بتائے گئے قرآن کریم میں، جس میں ایک حضرت یوسف بھی ہیں، تو وہ سب چیزیں آپ کو بھی ملیں گی. کیونکہ ان دا اینڈ تو خدا جنرلائز کر رہا ہے نا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یوسف کا کیس اسپیشل ہے. اگر تم محسنین ہو، اگر تم ایمان اور تقوی والے ہو، یہ سب تمہارے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی صحیح ہے. جی اسی کلیئر ہے آپ لیے لوگوں کو؟ یہ جو لفظ محسنین ہے اس کی بھی ڈیفینیشن شاید ہمارے ذہن میں بہت غلط ہے، بہت نیرو ہے، بہت غلط ہے. بہت اسی نیرو لیے ہے میں نے بھائی، کہا بہت تھا کہ نیرو ہے. آپ جو محسنین کے بارے میں نا، یہ کم از کم آپ کو 5-6 جگہ اور ملے گا قرآن میں. جی کافی جگہ پر ہے. ہاں، تو اس کو آپ جمع کریں گے نا تو وہاں سے آپ کو محسنین کون لوگ ہوتے ہیں یہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. ٹھیک، تو کوئی فائدے مند نتیجے تک پہنچے ہم لوگ؟ جی سر بالکل، بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ مجبور ہیں. میں نے کہا نا کہ بہت سارے کانسیپٹ آج الٹے ہو گئے. افروز بھائی آپ مجبور ہیں. آزاد سمجھنے کی کوشش نہ کریں اپنے کو بالکل بھی. پھر مجھے وہ اس کے بعد یاد آ گئی وہ امام موسیٰ کاظم کے جو ایک وہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جو واقعہ ہے کہ کسی کے پاس گئے تو اسے پوچھا کہ آزاد ہے یہ غلام، اس نے کہا یہ آزاد ہے، انہوں نے کہا یقیناً یہ آزاد ہے.
تو آپ نے کہا ہاں تھا نا واقعی آزادی لگتا ہے. واقعی آزاد ہے. تو اس کا کنسپٹ ابھی ذہن میں آیا کہ واقعی آزاد اسے کیوں کہا تھا. تو جو واقعی آزاد ہے نا صحیح ہے. وہ سیدھا جہنم کے رستے پر ہے. اسی تعلق کے راستے میں عبد کا مطلب تو غلام ہی ہوتا ہے نا سر, غلام تو غلام ہی ہوتا ہے, وہ آزاد تو ہاں ہوتا ہے. لیکن غلام اس سینس میں نہیں ہے, عبد کے جی اور اس معنی طرح بھی سے. ہیں, عبد جی کے جی اور معنی بھی ہیں, لیکن غلام اصل میں آپ لوگوں کے دماغ میں شاید وہ بات زیادہ بیٹھ گئی ہے, غلام والی. نہیں غلام یعنی کہ والی. جب میں جبر کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں نا تو شاید آپ کا ذہن غلامی کی طرف زیادہ جا رہا ہے. نہیں سر, وہ لیکن میرا اصل میں نا نیٹ وہ ہو گیا تو میں نے ابھی تھوڑی سی کم سنا ہے یہ چیز. جی کہ جبر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ ایک قانون توڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, آپ ایک حد کراس نہیں کر سکتے. یہ تو اس پر چوائس نہیں رہ گئی نا. جی سر. یعنی چوائس پر یہ ہے کہ بھئی یہ لینا ہے یا نہیں لینا, اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ جبر ہے. کہ اگر آپ نے انبیاء کی بات لی تو آپ کے لیے پھر سکون ہے, اطمینان ہے, وہ برکتیں ہیں. اگر نعوذ باللہ انبیاء کی بات کو رد کیا تو پھر یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی میں اس رستے پہ بھی نہیں چلوں گا اور مجھے آرام و سکون بھی ملنا چاہیے. یہ پاسبل نہیں. جی ٹھیک جی ہے, یہ صحیح جبر ہے, یہ جبر صحیح. ہے. جی تو یہ آگے چلیں, تھوڑا سا اس آج میں خاصا ٹائم شاید ہو جو گیا ہمارا. قرآن میں بار بار آیا ہے کہ تم ہوں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. معجزین کا جو لفظ آیا ہے اسی سینس میں ہوگا ہاں, یعنی کہ جو کہ قانون نظام کو خدا آپ نہیں ہے توڑ وہ قانون خدا ہے, وہ بریکیبل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا دل چاہے کھا لوں, ہاں نہیں کر جتنا دل چاہے سو لوں, یہ سب کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک قانون کے تحت ہے تمام چیزیں. اور ہمیں اس قانون کے تابع رہنا ہے. ہاں, بس یہ ہماری عقل جو ہے نا, اب یہ کہ اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قانون بریکیبل نہیں ہے, قانون بریک کرنا پاسبل نہیں ہے, تو پھر ہماری عقل ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ بھائی قانون سے قریب ہو, اس کے مطابق زندگی گزارو. صحیح ہے. تو یہ پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے نا. یہ لیتا ہے. تو ہماری پھر سب سے پہلی ذمہ داری کیا بن جاتی ہے؟ قانون سمجھنا. ہاں کیونکہ جب تک آپ قانون سمجھیں گے نہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے, اس سے ہم آہنگ کیسے ہوں گے, اس کے مطابق کیسے آئیں گے. تو اسی لیے آپ اگر ویسے جبر کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جبر خود کس پر ہوتا ہے؟ خود معصوم پر ہے. سب سے زیادہ جبری زندگی معصوم کی ہے کہ نہیں ہے؟ قانون پاس ہے. یعنی ہمارے فارمولے کے تحت کہ ہمیں آزاد زندگی کون سی لگتی ہے جس میں ہم نعوذ باللہ ہم کا ورڈ شاید غلط ہے, یعنی کہ جس میں انسان کھل کے گناہ کر سکے, ہے نا. آزادانہ زندگی وہی لگتی ہے نا. آزادہ جو مزے کرو. ہاں, کھل کے جو ہے نا, کھل کے عیش عیاشی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جبری زندگی کس کی ہے؟ معصوم کی ہے. کیونکہ اس قانون کے سب سے زیادہ پابند وہ خود ہے. ٹھیک. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کا جنہیں ہم جہاں تک پہنچے تھے, جس پر ہم رکے تھے پچھلی دفعہ, کے یعنی اب جو نیکسٹ سٹیج آ رہی ہے, ہاں جب ان کے تو بھائی ان کے پاس جب آئے, بھائیوں والی بات آ جب گئی. وہ عزیز مصر بن گئے ہیں, اور ہاں, یعنی کہ وہ فائنینس منسٹر بادشاہ کے پاس تھے, اور وہ سارے تو بھائی کب آئے ہوں گے؟ وہ جب قحط کے 7 سال شروع ہو گئے, اس وقت بھائی آئے ہوں گے کہ تقریباً وہاں پر 7 سال کا پیریڈ گزر گیا خوشحالی کا. جی اس کے بعد قید کا سیزن آ گیا. جی, کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ مین مصر میں نہیں تھے, ایجپشن لینڈ میں نہیں تھے. وہ لوگ اس سے باہر جو آپ کہہ لیں کہ گاؤں وغیرہ یا کوئی چھوٹے شہر یا ٹاؤنز ان میں رہتے تھے. اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس بستی کا نام تھا کنعان, جہاں پر وہ لوگ تھے. تو مین ایجپشن لینڈ میں نہیں تھے. تو وہ
وہاں سے وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ تو منکرون. آپ کا وہ اسکرین ہمیں نہیں شیئر ہو رہا. اچھا جی جی سر کہ صحیح ہے. یوسف جب ان کے پاس آئے ان کے بھائی، اور وہ جب یوسف تک پہنچے فدخلوا علیہ ان کی پریزنس میں آئے تو فعرفہم یوسف نے ان کو فوراً پہچان لیا، معرف کر لیا. وہم لہ منکرون، یہاں پہ واو تحویلہ ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ اس کے لیے یا اس کے بارے میں منکر تھے. منکر یعنی کہ منکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، ایز اف یو آر نیگیٹنگ اٹ. اور اس کی وجہ بنیادی طور سے یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ ایسی کوئی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انسان انہی چیزوں کو دیکھتا ہے حقیقتاً جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. ورنہ بہت سے یعنی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شناسہ کبھی بالکل برابر سے گزر جاتے ہیں، وہ فیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انہیں اس جگہ پر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہاں پر ان سے ملاقات ہوگی. تو اسی وجہ سے اور حضرت یوسف نے ان کو فوراً پہچان لیا اور وہ ان کے بارے میں ناشناس رہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جہاز یہ وہی جہیز والا یعنی سامان، کہ ان کے جہاز کو ان کے جو بھی سامان تھا، گڈ سپلائیز، ان سب کو جب اچھے طریقے سے مجہز کر دیا گیا، یعنی اس کو پورا یا سواریوں پر سوار کر دیا گیا یا اس کو پورا پیک کر دیا گیا، ان کے حوالے کر دیا. اینڈ دے ور اباؤٹ ٹو لیو، اور وہ وہاں سے مصر سے پھر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے. تو قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تو حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو اپنے والد سے، اپنے باپ سے لے کر میرے پاس آنا، یعنی نیکسٹ ٹائم. اچھا اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو کہاں سے پتا چلا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جو کہ ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں آیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بات کیسے پتا چلی کہ وہ جو بھائی ہے اس کو ان کے فادر بہت زیادہ سیف گارڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ یعنی حفاظت سے رکھتے ہیں، اور اس کو اس طریقے سے آزادانہ آمد و رفت کی اجازت نہیں دیتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت یوسف کے لیے بھی آپ کہہ لیں کہ اس پابندی کو رکھا ہوا تھا. یہ رکاوٹ ایک تھی کہ حضرت یوسف کو بھی وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے کہ وہ ہر جگہ فریلی موو کریں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ ویسے تو حضرت یوسف کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ یہ بات ایک بالکل ہی ڈائریکٹ ان سے کہہ دیں گے تو وہ تو پھر ظاہر شک شبے میں پڑیں گے کہ ان کو کہاں سے معلوم ہوا. تو یہ انہی کے دوران گفتگو یا ان سے بات چیت کرتے ہوئے یہ چیز یا تو انہوں نے ان سے برآمد کرا لی ہوگی یا انہوں نے خود ہی بتایا ہوگا. تو انہوں نے کہا بھائی کو اپنے والد سے لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے، یعنی تمہاری نظروں کے سامنے ہی ہے کہ انی اوفی الکیل، کیل یعنی جو چیز آپ ناپتے ہیں، جو چیز آپ یعنی ترازو میں رکھ کے تولتے ہیں، وہ کیل، وہ آپ کا میجر جو ہوتا ہے، کہ میں اس ناپ والی چیز کو یعنی جو گڈز ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو پورا پورا دینے والا ہوں. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پورا نظام بنایا تھا وہاں پر ایز دا فائننس منسٹر، تو وہ وہی بات ہے کہ جو لوگ آتے تھے، اور آپ کو تو پاکستان میں پتہ ہی ہے نا کہ اگر بیچارے کہیں پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو لوگوں کو، غریبوں کو غلہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے، یہ تو ہم مجھے اور آپ کو سب کو ہی پتہ ہے نا اچھے طریقے سے. بالکل. تو لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک چیز جو ہے نا اس میں کہ یہاں یعنی یہاں سے ایک ایک چیز آپ کو جو اخلاقیات ہے نا اس کے بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہے.
تو یہاں پر دو اخلاقی پہلو سامنے آ رہے ہیں. ایک اوفل کیلا کہ میں جو بھی تولتا ہوں اس کو پورا پورا تولتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اخلاقی پہلو اس لحاظ سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں سے مطلب اطراف سے غلہ لینے آتے تھے یا مصر کے دور دراز علاقوں سے اپنا کھانے پینے کا سامان لینے آ رہے تھے, تو کیا وہ بائی کر رہے تھے, ان کے پاس چوائسز تھیں, یا یہاں وہ مجبور تھے حضرت یوسف کے آگے؟ جی مجبور تھے نا. مجبور تھے. مجبور تھے. مضبوط ہے لیکن وہ یعنی یہ پیسے تھوڑی لے ہے کے کہ آئے. وہاں 10 دکانیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ ہاں کہیں بھائی تمہارا سامان مجھے نہیں پسند, رکھو اپنے پاس, میں کہیں اور سے لے لوں. مضبوط ہے, ایک ہی یہ تو نہیں ہے نا. تو مجبور کو پورا تول کر دینا اعلیٰ اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل, یہ تو ان کی منوپلی تھی اس وقت. بالکل, کہ جو چاہیں کریں. لیکن اس جو آپ کے آگے کچھ نہیں کر سکتے, جو آپ کے آگے مجبور ہیں, اس کو پورا اس کا جو بھی اسباب, یعنی کہ اگر اس سے کہیں بھائی تمہارا, یعنی ایک مثال کے طور پر تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 10 افراد ہیں. ان 10 افراد کے کھانے کے لیے تمہیں جو ہے مہینے 2 مہینے کتنا غلہ چاہیے؟ 1 من چاہیے. ٹھیک. تو اب اس کو جو کہا 40 kg اور اس نے گھر جا کے نکالا تولا تو 35 kg, وہ کچھ کر سکتا تھا؟ نہیں. کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر جو چیز ہے کہ یہ ایک پہلا عالی اخلاق, اور سب سے یعنی اخلاق کا جو ایک انسانی اخلاق کی جو خوبی اور حسن حقیقتاً کہاں پر جانچی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, آپ کی مٹھی میں ہوتے ہیں, جو آپ کے پنجے کے نیچے ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انسان کے اخلاق کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے. کہ یعنی جیسے ہمارے گھروں میں پاکستان میں ماسیاں آتی ہیں, نوکر آتے ہیں, فلاں آتے ہیں, تو یعنی وہاں پر بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ان کو بھی یعنی ایک طریقہ, جیسے میں مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اس کو عید پر اپنے پرانے کپڑے دے دیں یا عید پر اس کو ایک نیا جوڑا سلوا دیں, ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ٹھیک. اگر آپ اسی طریقے سے کسی موقع پر اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا اس کو دے دیں, یا اس کو یہ کہیں کہ بھائی تم بھی ایک ڈش جو ہے نا آج میرے گھر میں اپنی پسند کی پکا کے لے جاؤ اپنے گھر, تازی, فرق ہے. ٹھیک. تو اخلاقیات کا جو ایک بہت بڑا پیمانہ ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کے دستے نگر ہیں, جو آپ کے سامنے بول نہیں سکتے, جو آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ ان کو جب دیتے ہیں تو پورا پورا حق دیتے ہیں یا اس میں سے کوئی کمی بیشی کرتے ہیں. اور حضرت یوسف تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ صرف سامان پورا دینے کی بات نہیں تھی, وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, یعنی کہ جو آ رہے ہیں ان کی خاطرداری مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے انہوں نے ان کے لیے بہترین رہنے کی جگہیں, کیونکہ وہ مسافر تھے, اب اس زمانے میں کوئی ہوٹل تھوڑی ہوتے تھے, تو ان کے لیے رہنے کی جگہیں بھی بنا دی کہ وہ جتنے دن یہاں پر رہیں سکون سے رہیں, اچھے سے رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, باعزت ہو کر, یعنی عزت کے ساتھ ان سے ڈیلنگ ہو اور باعزت طریقے سے وہ اپنے گھروں کو جائیں. وہ انا خیر المنزلین. ٹھیک. آئی بات سمجھ؟ جی. یہ بالکل, دو جی سر. اخلاقیات. ٹھیک. کہ جی ورنہ جو ہے وہ آ رہا ہے, چلو بھی کھڑے رہو, ایک دن ایک دینے جیسے بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے, صحرا میں لیٹ جاؤ جا کے. اب ہم کیا کریں, ہمارے صحیح. پاس تو اتنا رش ہے, ابھی تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے, 2 دن بعد تمہیں تمہارا سامان ملے گا, تو 2 دن تک کیا کریں, جاؤ ادھر ادھر ڈھونڈو, یا صحرا میں جنگل میں جا کے لیٹو, آرام کرو. ٹھیک. نہیں, خیر المنزلین, ان کی مہمان نوازی کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا.
وَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اب اسی سے آپ دیکھیں نا کہ یہ اخلاق، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جس قوم کے اندر یہ اخلاقیات رائج ہوں، اس قوم کو خدا خوشحالی اور برکت دے گا یا نہیں دے گا دنیا کی زندگی؟ دے آپ گا کا دل، دے آپ کی گا عقل کیا کہتی ہے؟ ملنی چاہیے نا بالکل دے کہ گا اگر بالکل دینا خدا چاہیے. جو ہے، اگر خدا عادل ہے، اگر خدا انہیں واقعاً انسانوں کے کردار اور ان کی ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، اگر آپ ایسا کہ، اور یہ اب افسوسناک حد تک یہ باتیں جو ہیں یہ مسلمان ممالک میں آپ کو نہیں ملتی. یہ کہاں ملتی ہیں آپ کو؟ ہاں وہاں پہ ملتی ہے. غیر مسلم ممالک میں غیر ملتی مسلم بھی ملتی ہے. کہ آپ اگر کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کہاں پر میک شیور ہوتے ہیں کہ جی مجھے سامان پورا ملے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ باعزت طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ابھی میرا ہاتھ نیچے ہے تو مجھے دھتکارا جائے گا یا ذلیل کیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا لو لیول پہ. یہ بات آپ کو کہاں مل رہی ہے؟ یعنی حضرت یوسف والا اخلاق آپ کو کہاں مل رہا ہے؟ مسلمان ممالک میں بہت نہیں. کم ہے، ہاں بہت کم کم ہے. ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن ان جنرل نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری جگہوں پر جو ہے نا وہاں پر آپ کو ان جنرل ملتا ہے. خرابی ہے لیکن ان جنرل یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو پھر یعنی کہ اب آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر خوشحالی آ رہی ہے ایک قوم کے پاس اور ایک جگہ پہ نہیں آ رہی، تو وجہ نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اس کی اخلاقی قدر ہے. وجہ نظر آ رہی ہے نا کہ اگر ہم اس قسم کی قوم ہیں کہ ہم ہمیشہ جو ہے نا اپنے برادر ایمانی کو، ایک مسلمان کو ذلیل کر کے ہی سکھی ہوتے ہیں، اس کی عزت خراب کر کے ہی میری عزت بڑھتی ہے نعوذ باللہ، تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ خدا کا نظام مجھ پر مہربانی کرے گا؟ ٹھیک. تو یہی سب باتیں، یعنی جو آپ جو تھا، اور میں ویلڈ سوال ہے کہ زندگی کے اندر جو یہ سب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیا بتایا؟ سب کچھ نظام کے تحت ہوتا ہے، اور وہ نظام مجھ سے اور آپ سے اندھیرے میں نہیں رکھا گیا ہے. میں اور آپ اس کے بارے میں ڈارک میں نہیں ہے، سب بتا دیا ہے، لیکن اب نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ سیکھنا چاہتے ہیں. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل کبھی بھی آپ صحیح. کے پاس کوئی ہو جو آپ کے انڈر میں ہو، آپ کا محتاج ہو، آپ کے آگے مجبور ہو، آپ نے اس کے ساتھ ان دو طریقوں سے ڈیل کرنا ہے، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو. صحیح. کہ بلکہ اگر آپ اس بات کی فکر کریں کہ اس کو زیادہ دیں اس کے حق سے، وہ اور بہتر ہے. اس کو اکرام کریں، اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھیں، اس کی عزت نفس خراب نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے، یہ اخلاق پیغمبری. وَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کر میرے پاس نہیں آتے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو تمہارے لیے میرے پاس پھر کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے. کیل یعنی پھر کوئی اور اسباب و سامان تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور تم میرے قریب بھی مت آنا. تو اب آپ کہیں گے کہ دیکھیں ادھر اتنا اچھا اخلاق اور یہ ایسا اخلاق یہ کیسا اخلاق ہے کہ اب اگر اس بھائی کو لے کر میرے پاس نہیں آئے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی سامان وغیرہ نہیں ہے، اور بلکہ تم میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کرنا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کا اخلاق ہے؟ یہ تو ایک طرح کی دھمکی ہے. ہاں دھمکی بھی ہے، اور پھر اتنی روڈنس. ہاں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی کیا چیز ہے یہ پھر یعنی کہ یہ ہمارے اس آئیڈیے کو پھر نیگیٹ کر رہی ہے نا، جو میں نے آپ کو شروع میں ہاں ایک کہ بات بتائی تھی نا اخلاق جو کہ ہے وہ اخلاق کا مطلب اخلاق سویٹ ٹاک، پولائٹ بیہیویئر، نہیں مائلڈ ہوتا. ایٹیٹیوڈز یہ نہیں ہوتے ہیں. اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ خدائی اقدار اور خدائی تقاضوں کے مطابق بیہیو کرنا. اس بنا پر کہیں جنگ حسن خلق ہوتی ہے
اور کہیں پر کسی کی جان بچانا حسن خلق ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو خدائی تقاضے یعنی وہی نظام والی بات وہ کس جگہ پر سیٹسفائی ہو رہی ہے اس کی کنڈیشنز. ٹھیک. تو یعنی کہ اب حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں یہ کس کیٹیگری میں اس وقت لائی کر رہے ہیں؟ کہ اس ہم وقت نے تو وہ ابھی کیٹیگریز مجبور بنائی ہی تھی تھا. نا، یعنی مومن، متقی، محسنین، اور پھر اس کے بعد مجرمین، کفار، مشرکین، منافقین، یہ کون سی کیٹیگری میں کیونکہ اب اگر حضرت یوسف بحیثیت حجت خدا کسی سے بھی ڈیل کریں گے تو کیسے ڈیل کریں گے؟ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ یہ کس کلاس میں. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں یہ تو رکھیے گا. وہ سب سے پہلے منافقین ہے. کس چیز کو دیکھیں گے؟ یہ نہیں کہ ایک انسان ہے، انسان نہیں، یہ کس کلاس میں لائی کرتا ہے، کس کلاس میں موجود ہے، اس کے مطابق اس سے ڈیلنگ ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جی بہت صحیح. اہم بات ہے، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. یہ والی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور سمجھ سے زیادہ آپ لوگ ایگری کر پا رہے ہیں اپنے دماغوں میں اس چیز سے یا نہیں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کا اسٹیٹس ایز اے مجرم، مومن، محسن دیکھنے کے بعد بیہیویئر ہوگا. ہاں، یعنی نظام جو ہے یا نظام کا نمائندہ اس کے مطابق ڈیل کرے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال جو ہمارے پاس آتا ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ سب برابر ہے. یہاں وہ ایسا کچھ سلسلہ بھی نہیں نہیں ہے، ہے. بالکل بھی نہیں. ایسا نہیں وہ ہے. ایز اے ہیومن بینگ صرف اس اعتبار سے برابر ہیں کہ جی اس کو بھی کھانا چاہیے، آپ کو بھی کھانا چاہیے. اوکے، ٹھیک ہے. اس کو بھی 2 روٹیاں چاہیے، آپ کو بھی 2 روٹیاں چاہیے، اس لحاظ سے برابر ہیں شیلٹر بس. چاہیے، آپ کو بھی شیلٹر چاہیے. ٹھیک، جی. صحیح. لیکن لیکن کہ وہ نظام اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے گا وہاں پر ہرگز برابر نہیں. وہاں اس کا علماء، کلاس نہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. برابر نہیں ہے. گرمی اور ٹھنڈک برابر نہیں ہے، نور اور ظلمت برابر نہیں ہے. قرآن نے بار بار کہا ہی نہیں کہا. بالکل. ٹھیک. تو اب جب حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو نمبر 1 یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ ان کے اوپر کیپشن کیا ہے؟ یہ کس کلاس میں ہے؟ بتائیں کس کلاس میں؟ یہ تو مجرمین مجرم اور کی کلاس منافق. مجرم. منافق پتہ نہیں، لیکن مجرمین مجرم تو ہے. ضرور ہے. مجرم. مجرمین کی ہے. ٹھیک مجرمین ہے. کی ہے. اور ان کا جرم کیا ہے؟ بھائی کو، حضرت یوسف کو وہ اغوا کیا اور پھر آگے جھوٹ بھی کہا اپنے حسد والد کرنا ہے. سے. حسد. ٹھیک ہے، حسد ہے اور اغوا مکر و ہے. فریب کیا دنیا. ہے. جی جی. ٹھیک ہے. یہ جرم نافرمانی. یعنی کہ پوری ایک لسٹ تیار ہے نا، یعنی ٹھیک، یہ ایک نافرمان. لسٹ ہے نا. تو اب جب نظام خدا ان سے ڈیل کرے گا یا خدا کا نمائندہ ان سے ڈیل کرے گا تو پھر وہ پوری لسٹ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پہلے بھائی یہ کام کرنا ہے، مجھے ایک چیز کو لے کے چلنا ہے تو لاؤ اس کا ریکارڈ تو دکھاؤ مجھے. اس کے مطابق پھر آپ شروع کرتے ہیں نا. جیسے اپنے دفتر میں بھی اگر آپ کوئی بھی ٹاسک یا پروجیکٹ لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کا پورا ریکارڈ چیک کرتے ہیں نا. پہلا پاس ریکارڈ لگاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے. انس کیا ہیں، آؤٹس کیا ہیں، میرٹ کیا ہیں، ڈی میرٹ کیا ہیں. اچھا یہ ان کی ڈی میرٹس ہیں. میرٹ کیا ہے؟ کوئی میرٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. نبی زادے ہیں بھائی، یہی میرٹ ہے. نہیں 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 نبی وہ زادے فقط ہونا تو پھر تو وہ نہیں حضرت نوح کی مثال ہمارے سامنے، حضرت نوح کے بیٹے کی، کہ وہ چیز تو نہیں. میرٹ نہیں بنتی. مطلب اچھا، ایک یہ میرٹ بھی سے ہے کہ خاص. انہوں نے مطلب ایکسٹریم تک نہیں گئے. مطلب حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن وہاں تک تو ہے. اور شاید پھر یہی آگے چل کے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آئے گی کہ جیسے ایون حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ اوور آل ہاں مؤدبانہ تھا. ہاں مدب آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے حضرت یعقوب کے مقابلے میں کوئی بغاوت نہیں کی ہے ہوں. کہ جب حضرت یعقوب نے کہا میں یوسف کو نہیں بھیجنا چاہتا تو یہ نہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، ایسا تو نہیں کہا نا. ہوں. ٹھیک ہے. انہیں وہ جھوٹ کس لیے گڑھنا پڑا؟ کیونکہ وہ اوپنلی حضرت یعقوب کے مقابلے میں نہیں جانا چاہ رہے تھے اور نہیں گئے. صحیح.
تو یہ میرٹ بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ لیکن یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں اپنے لیے، ذاتی دنیا دار لوگ ہیں تو وہ اپنے لیے آئے ہوں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے کردار میں جو ایک پوائنٹ آف میرٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ تو انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کیا نا، یعنی کہ سلوک تو رہا ان کے ساتھ. وہ حضرت یعقوب کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ادب والی حالت پہ ہیں، ہاں ادب والی ڈیلنگ کر رہے ہیں نا ان کس کے ایونٹ ساتھ مؤدبانہ. ہاں جی بظاہر کس ایونٹ سے، مطلب کس ایونٹ سے یا آپ کون سے شروع ان سے کی؟ ہی دیکھ لیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت یعقوب سے انہوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، انہوں نے منع کر دیا، تو کیا انہوں نے زبردستی کی اچھا، ان سے؟ یعنی وہاں پر کیا ان سے بدتمیزی کی. حضرت یعقوب سے یہ کہا کہ جی آپ تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہم 10 ہیں، ان سے کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وہ آپس میں بول رہے تھے کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، لیکن حضرت یعقوب کی اتھارٹی کے مقابلے میں تو نہیں ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے نا جی ہاں ہم 10 ٹھیک ہے. بھائی ہیں، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ٹھیک. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جھوٹ گڑھا تو وہ بھی حضرت یعقوب کے کو پیسیفائی کرنے کے حوالے سے گڑھا نا، ورنہ وہ صاف صاف اور بھی بہت کچھ بول سکتے تھے. حضرت یعقوب فزیکلی تھے اس پوزیشن میں نہیں تھے نا کہ ان کے خلاف جاتے یا ان سے کوئی فائٹ کر لیتے، کیونکہ وہ بزرگ سنی کو پہنچ چکے تھے، یہ 10 تھے اور یہ ساری چیزیں. اور تو یعنی کہ ایک ادب والا پہلو موجود ہے. تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا، یعنی خدا کے نمائندوں کو، ٹھیک ہے وہ نبی کو ایک ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن یہ ادب والی جو چیز ہوتی ہے نا یہ بھی انسان کی گردن بچانے کا بہت دفعہ سبب بن جاتی ہے. کہ آپ خود اپنے اس میں بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ امام حسین علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے ہدایت کو پا جاتے ہیں اور اچھی راہیں ان کو مل جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک پوائنٹ پلس میں بھی جا رہا ہے. ایگری کر رہے ہیں آپ لوگ اس سے؟ یعنی جی اگر ان کی جی جو پوری بیلنس شیٹ نکالی جائے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو جا رہی ہیں جو ان کو مجرم ثابت کر رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کافر وہ نہیں کہہ سکتے آپ انہیں، کیونکہ وہ خدا اور پیغمبر کا انکار نہیں کر رہے. مشرک آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کوئی بت پرستی یا اس قسم کی چیزوں میں انوالو نہیں ہے. منافق کوشچن مارک ہے، بہت مشکل ہے ڈکلیئر کرنا، لیکن مجرم ضرور کہہ سکتے ہیں. مجرم اور وہ لوگ کے جو یعنی کہ جن کے نفوس میں امراض ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام چیزوں کے پیرلل یہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے. تو اب انہوں نے یعنی تو اب یہاں سے جب حضرت یوسف نے ان سے یہ ایک روڈ اپیرنٹلی بیہیویئر کا مظاہرہ کیا، ہارش جملے کا ہے کہ بھائی اگر میری بات ماننا ہے تو اگلی دفعہ سامان لینے آنا، ورنہ اپنی شکل بھی نہیں دکھانا. جی بات ہوئی نا؟ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. تو کیوں کہا؟ ان کے اپنے حال کے وجہ سے کہا. ٹھیک ہے. صحیح. یعنی کہ ہم لوگ جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کس چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی ہمارے جو پرسپیکٹو کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے. جیسا میں نے ایک دفعہ یوم بدر پہ تقریر کی تھی اور اس میں نے یہ بات کہی کہ بدر جو ہے نا، بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کی پرووکیشن کی وجہ سے بھی ہے. یہ لڑائی ویسے نہیں ہوتی. اگر مسلمان مدینے جانے کے بعد نارمل رہ رہے ہوتے بدر نہیں ہوتی. مسلمانوں نے خود پرووک کیا ہے، یعنی کہ پنیں چبوئی ہیں بار بار مکے والوں کو، قریش والوں کو، کہ ان کے کچھ سوار ہیں، ان کو تنہا دیکھا تو ان کو بلکہ ایک آدھ دو دفعہ تو مار بھی دیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے آ رہا ہے اس کو لوٹیں گے. تو یہ اور اس وجہ سے پھر ان میں کھلبلی مچی مکے والوں میں اور انہوں نے فوراً لشکر تیار کر کے وہ بھیج دیا اور سارا. تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو پائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ہمارے نظر میں وہی اخلاق کا وہ
پراپر پرسپیکٹو نہیں ہے نا کہ اخلاقیات کہتے کس کو ہیں. اخلاقیات کو ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ شرافت، اور جو ہمارے یہاں مستعمل ہے شرافت، کہ دوسرا جتنا تمہیں جوتے لگائے تو بس تم سر جھکا کے بیٹھے رہو، اور خبردار جو تم نے ہاتھ اٹھایا. ہم ایسی شرافت کے قائل ہیں. صحیح ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ وہ سب کیا، آپ کے حکم پہ یہ سب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ اس سے راضی تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ابو سفیان کے قافلے کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 12-13 سال تک وہ زیادتیاں کی، جو مسلمان تھے ان کو قتل کیا، ان کے اسباب لوٹے، ان کو ان کے اسباب سے محروم کیا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا، غصب کیا. مسلمان بیچارے جو ہجرت کی خالی ہاتھ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. یہ سب تھا یا نہیں تھا؟ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز اپنی فطرت میں بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے اس کو اسلام سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں ایک ایز اے کامن ہیومن بینگ فطرتاً. تو یہ چیز نارملی تو صحیح نہیں لگتی ہے نہ، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، یہی بہتر لگتا ہے. یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں ابھی جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جو نظام خدا اور خدا کے نمائندے جب لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ان کی بیلنس شیٹ بھی مد نظر ہوتی ہے. ہم لوگ بہت ہی سمپل نائو وے میں چلتے ہیں نا. نہیں، ہم بھی ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اس بات صحیح ہے، ہم بھی کرتے ہیں نہیں جب بھی وہ دیکھیں شہزاد بھائی، ہم کرتے ہیں اپنے جذباتی اس کی بنا پر. جذبات میں. کسی پر ہمیں غصہ آ جائے تو گھر اجاڑ دو، کسی پر پیار آ جائے تو 100 خون معاف کر دو. یہ کوئی بات تھوڑی ہے، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، یہ کوئی اخلاق الہی تھوڑی اس کو کہتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے پرسنل غضب و شہوت کے معاملات ہیں. ججمنٹ لیکن مسٹیک بھی ہو سکتی ہے نا بعض دفعہ، جیسے میں غالب ہے غصہ، ٹھیک ہے، تو اس وقت کسی کی اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، بولتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے تو ساتھ وہ ایسا ہونا سب نہیں چاہیے. ہے نا، وہاں یہ سب نہیں کرنا ہے. لیکن صحیح. اوور آل کہ جب آپ کے، اسی لیے میں نے ایک ورڈ آپ کے سامنے یوز کیا، شاید آپ لوگ اس کی امپلیکیشن نہیں پک کر پا رہے. جو میں نے کہا نا چارج شیٹ، بیلنس شیٹ 1-2 دن میں تھوڑی بنتی ہے. بیلنس شیٹ جذبات سے تھوڑی بنتی ہے. وہ تو آپ کا ایک عرصے کا کردار ہوتا ہے. یعنی کہ جب مکے والوں کے خلاف جو اقدام ہوا تو 13 ایئرز کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے پیچھے. وہ کوئی 1-2 دن کی بات تھوڑی تھی کہ انہوں نے 13 سال تک یہ جبر و ظلم کیا، غصب کیا، قتل کیا، سب کیا. تو اب وہ اس بات کے اب وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو انسان سمجھ کر اور ان کے بھی جان و مال اور ہر چیز کا ویسے ہی احترام کیا جائے جیسے آپ ایک عام انسان کا کر رہے ہیں. یہ سوال ہے نا یہاں پہ. کیا ان سے اپنا حق واپس نہ لیا جائے؟ جو انہوں نے لوٹ کے سب آپ کے چیزیں جو ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، وہ ان سے نہ نکالی جائیں؟ کہ اگر میں یہ کام اگر کروں تو میں وہاں پہ ظالم کہلاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ہم لوگ اس جگہ پر آ کے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو جو ہے نا یہ غیر اخلاقی کام ہو رہا ہے، یہ غیر انسانی کام ہو رہا ہے. اور مطلب ہمیں جو ہے اس جگہ پر بھی کیا ہونا چاہیے، شرافت کے مظاہرے کرنے چاہیے، جیسے ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے جو دنیا کے حالات ہیں. تو یہ ساری کی ساری تلقین کس کی طرف سے آ رہی ہے کہ وہ جو دل جائے کرتے رہیں اور آپ جو ہے نا مار کھاتے رہیے؟ یہ تلقین کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ آپ خود دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیغام ہے کس کا. ویسٹ کا یہ ویسٹ کا نہیں ہے، طاغوت کا ہے، شیطان کا پیغام ہے یہ. کہ مولانا وہ جو ہے نا وہ جو دل چاہے کرتے رہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کا گھر لوٹ لیں، آپ کو گھر سے نکال دیں، آپ کے اسباب غصب کر لیں، قتل کر دیں، منمانی مار کاٹ، جو دل چاہے کریں، وہ سب جسٹیفائڈ ہے. اور جہاں آپ اس کا حساب لینے پر آئے تو جی آپ بہت بڑے ظالم ہو گئے.
آپ نے بہت ہی ناانصافی کی اور بدخلقی والا کام کر لیا. جی سر ایسے ہی ہو رہا ہے نا، جب فلسطین میں ہو رہا ہے تو لیکن ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ایسے ہی ہیں یا نہیں ہیں. یہی سب باتیں نا کہ اگر میں بھی آپ سے یہ بات کہوں گا تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے اچھے مومنین وہ پریشان ہو گئے یہ نیریٹو ہی سن کے، کیونکہ عام طور سے بدر اس طریقے سے بیان نہیں کی جاتی اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. سر ہسٹری بھی تو صحیح نہیں پتا نا، ہسٹری میں بھی تو مسئلہ ہے نا. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہ سب یہ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں محترمہ، ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. نہیں میں جیسے پڑھ رہی ہوں کہ ہسٹری تو میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا، مطلب کہ سوئیاں چبوئیں یا مطلب کوئی، یہ بس یہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ بدر کیسے ہوئی. میں سفیان جو ممبروں کی بات نہیں کر رہا، ممبر کو چھوڑ دیجیے. ابو سفیان جو تھے سامان لے کے جا رہا تجارت کا، تو پھر وہ سامان جو تھا وہ انہی لوگوں کا تھا. ان لوگوں کا مدینہ. نہیں تھا ظاہراً، وہ اچھا سارا مکے کے لوگوں کا تھا سامان، جو وہاں کے بڑے بڑے دولت مند تھے. انہوں نے سامان تجارت بھیجا تھا شام میں جا کے اس نے ٹریڈنگ کی. ٹریڈنگ کرنے کے بعد اس کے پاس بہت سارا امال و اسباب رقم جو بھی تھی اس زمانے میں، کہ اگر ڈیلنگ سونے چاندی میں ہوتی ہوگی تو سونا چاندی یا کوئی اور رقم، درہم، دینار، اور یعنی وہ بہت فائدہ کما کے وہاں سے آ رہا تھا. تو اپیرنٹلی وہ سامان کس کا تھا، مال کس کا تھا؟ وہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا تھا. ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے. ٹھیک ہے، اپیرنٹلی وہ ان کا تھا سامان تجارت. لیکن اس سے پہلے تقریباً کئی مہینوں تک رسول اللہ کی طرف سے لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بھیجے جاتے تھے کہ جو مکے کے لوگ ادھر آتے تھے یا مدینہ سے باہر نکل کر، تو ان کو یہ اسکیئر کرتے تھے یا ان کو کچھ ان کے ساتھ سختی کرتے تھے. بعض جگہ پکڑا بھی ہے اور ایک دو جگہ ان کو مار بھی دیا گیا، جس کی وجہ سے مکے والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے چلے گئے ہیں تو جی اب وہاں جا کے آرام سے بیٹھ گئے. دے آر بیکمنگ اے تھریٹ فار اس. ان کو یہ احساس باقاعدہ دلایا جا رہا تھا، یعنی وہ جو میں نے کہا پن چبونے تھے، کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم سین سے آؤٹ ہو گئے، صحیح ہم موجود ہیں. اور اس طریقے سے کہ جو کہ ظاہراً آپ کہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ خود سے کیوں ان کو وہ کر رہے ہیں، پرووک کیوں یہ کر رہے ہیں. احتجاج ہوگا نا سر، احتجاج جی، ہی ہوگا. کہ اس رسول اللہ طریقے نے سے یعنی کہ جیسے ان کے کچھ لوگ آئے تو یعنی مسلمانوں کے لوگ گئے، انہوں نے ان سے ان کی چیز چھین لی یا ان سے سامان لے لیا اور ان کو کچھ سختی کی ان کے ساتھ. اور پھر یہ پلان کہ جناب وہ جو ابو سفیان کا قافلہ اس کو ہم ایمبوش کریں گے. اور جب یہ بات وہاں سے پہنچی مکے تک تو وہ سارے بدحواس ہو گئے، کہ کیونکہ ان کے بڑے پورا اسٹیک اور بڑی چیزیں تھیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ 1000 لوگوں کا لشکر ترتیب دیا اور بھیجا. ٹھیک ہے. اور پھر مطلب جو خدا کی پوری پلاننگ ہے کہ جو سورہ انفال میں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کہ خدا نے جو بات کہی کہ اس بہانے سے مطلب ہم نے ان کی ایک طریقے کی جڑیں کاٹی، کیونکہ پھر وہ جو بدر تھی، اور بدر پھر بھی نہیں ہونا تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ قافلہ ابو سفیان والا ایک دوسرے رستے سے نکل گیا ہے، وہ مسلمانوں کی اپروچ میں نہیں آئے گا، نہیں پکڑا جائے گا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کہ وہ جو پہلے پرووکیشنز ہو رہی تھیں، تو یہ ان سرداروں نے فیصلہ کیا کہ بھائی مدینے پر حملہ کر کے اور مسلمانوں کا کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک درد سر بن رہا ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو ہوتی رہیں کہ جس طریقے سے پھر خدا کی مدد آئی اور ملائکہ اور وہ سب کے سب باتیں. تو آپ کا جو خلق ہے، آپ کا اخلاق ہے، وہ کس بنا پر ظاہر ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان ہے، یہ نہیں ہے بات. یہ بات والی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر کیسا انسان ہے یہ دیکھیں. بالکل بالکل. کس کیٹیگری میں آ رہا ہے، کس کلاس میں ہے، کس کیٹیگری میں ہے. جیسے ابھی مجھ سے یہاں پر ایک نوجوان نے کوشچن کیا کہ یہ سلمان رشدی کا جو فتویٰ ہے اور یہ ہے وہ ہے کیوں ہے، اس کو جو ہے اگر ڈائلاگ کے لیے انوائٹ کیا جاتا، سیدھا سیدھا فتویٰ دے دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ غلط نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہی بات سمجھائی کہ
ہر چیز کے لیے جو ہے نا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بندہ آئے اور بغیر کسی پرووکیشن کے آپ کے گھر پہ پتھر مار کے شیشے توڑ کے چلا جائے، تو آپ اس کو یہ ڈائلاگ کی دعوت دیں گے کہ آئیے بیٹھتے ہیں میرے گھر کھانے پہ، آئیے ہم بیٹھیں گے ڈنر ٹیبل پہ ڈسکس کریں گے آپ کے کام کو؟ یہ کام کریں گے آپ؟ بتائیں. تو ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا جی کہ سر، جی صحیح. اگر وہ یعنی اس نے دین پر سوالات نہیں ریز کیے اپنی کتاب میں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ سمجھاؤ، اس نے کھل کے بےہودگی اور بدتمیزی کی ہے انبیاء کے خلاف. اس نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا ہے. تو اب وہاں پر جو ہے نا پھر یہ سب چیزیں نہیں آتی. تو یہ بڑے مطلب ایک اہمیت یعنی سوچنے والی بات ہے کہ بھئی ہر جگہ ہم کہتے ہیں نا یہ انسان ہے، انسان کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان ہے اور ہر انسان سے ہمیں اچھا ہونا چاہیے اور ہر انسان کے ساتھ ہمیں یہ ایسے بیہیو کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے. آپ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ سیرت معصومین کو دیکھتے جائیں گے، تو آپ کو یہ فرق واضح طور سے نظر آئے گا کہ جو انسان جیسا ہے، جس معیار کا ہے، جس کلاس کا ہے، اس سے اس کے مطابق ڈیلنگ ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. یہ بات درست ہے ہی نہیں؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جی سر، ایسے ہی ہونا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ہے نا اس کو سمجھنا صحیح طریقے سے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر مسٹیک کی نا تو مسائل بھی بہت ہو سکتے ہیں، کیونکہ پھر ہم ہر اگلے قدم پہ اپنے پرسنل اینیمیز کو جج کر کے جو ہے یعنی کہ اس میں جو ہے سب سے پہلی چیز آپ یاد کریں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شروع کی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیا تھا کہ جس کے بغیر آپ کا اخلاق بن ہی نہیں سکتا؟ معرفت، تزکیے پہ. تزکیہ. ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو میں خیال ہے 20 دفعہ یہ بات دہرائی ہوگی ہاں، تزکیہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کہ آپ اگر اپنی زندگی میں کسی بھی صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو تزکیہ لازمی ہے. کیونکہ وہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی یہی نا کہ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ انسان یا کسی کے فیور میں آئے گا تو اس کے 10 خون معاف کرے گا، کسی کے خلاف جائے گا تو اس کے گھر اجاڑ کے برباد کر دے گا اگر غیر تزکیہ شدہ انسان. جو قوم عاد کے بارے میں خدا نے کہا ہے نا وَإِن بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تمہاری ایک کوالٹی یہ ہے کہ اگر تم بدلہ لینے پر آتے ہو نا، ریونج لینے پر آتے ہو، تو تم جابروں کے طریقے سے ریونج لیتے ہو. جبکہ اگر آپ بدلہ بھی لیں تو بربنائے عدالت آپ بدلہ لیں. ٹھیک ہے. کہ یہ تمہارا کردار ہے. وَإِن بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو ڈیفینیٹلی یہ والی بات تو 100% ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے یعنی جیسے کہ الحمدللہ کہ یہ والی بات جو ہے نا یہ مطلب اہل بیت کے ماننے والوں میں یا اس میں یہ چیز یہ صفت بہت اچھے سے پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ دیکھیں کہ یعنی ہمارے اوپر جو مظالم ہوئے وہ ہوا، اگر ایران میں انقلابی حکومت قائم ہوئی اور وہ چیز بھی، تو یہ اس قسم کی چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ بھئی جو ہے نا سب کو کھڑا کرو اور بالکل اڑا دو اور پھر اس طریقے سے، یعنی کہ جیسے وہاں پر نعوذ باللہ جو کام ہوئے ہیں ادھر طالبان والی سائڈ پہ، یہ والے کام ہماری طرف نہیں ہوئے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اس میں کچھ غلطیاں ضرور ہوں گی لیکن کہ جو حکومتی سطح پر تھی کہ جو وہ تھی وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں نظر آئی ہیں اس طریقے سے. تو بہرحال یہ تو آپ کو جتنا تزکیہ بہتر ہوگا اتنا ہی آپ تمام چیزوں میں بہتر ڈیل کر پائیں گے. تو یہ والا جملہ سمجھ میں آیا کہ یعنی کہ حضرت یوسف کا جو روڈ جملہ ہے وہ کیوں ہے بتائیں؟ کیونکہ سامنے عدالت کی وجہ سے. جی، کیونکہ یہ ان کے اخلاق کی خرابی نہیں ہے بلکہ یہ اخلاق کا
کی عدالت ہے اور اس کا تقاضا ہے، کیونکہ جن لوگوں سے وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے، یا اسی طریقے سے. اور اس میں بھی اینڈ میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ان کی روڈنس تھی یہ بھی ایکچولی ایک بہتری کو پیدا کرانے کے لیے تھی، نہ کہ کوئی جذباتی فیل تھا یہ. قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون. تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ہم جو ہیں یقیناً اپنے والد کے ساتھ اس پر بات کریں گے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. وإنا لفاعلون، یہاں پر وہ پرجوش ہو گئے، وہ جذباتی ہو گئے، کیونکہ انا اور لا جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اور یہ ہم یقیناً کریں گے، یہ والا کام یقیناً کریں گے اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے بغیر جو ہے وہ ان کو ملے گا نہیں. بس ایک آیت کا میں آپ کو ترجمہ بتا کے، ٹائم آج بہت ہو گیا ہمارا ڈسکشن میں. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جملوں کو نا تھوڑا تھوڑا سا رک کے پڑھتا جاتا ہوں نا، تاکہ آپ عربی کے لحاظ سے بھی سمجھیں کہ سینٹینس کہاں کہاں پہ بن رہا ہے، کہاں سے کہاں تک بن رہا ہے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، یعنی فتیان فتح کہتے ہیں ینگ مین کو، کہ جو مطلب جو ان کے لوگ تھے، جو ان کے کارندے تھے، جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے لڑکے، ان کو انہوں نے کہا اجعلوا بضاعتہم، بضاعت یعنی ان کی جو پونجی ہے، جو ان کا مال ہے، جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو قیمت ادا کی ہے، اس کو کہاں رکھ دو. فی رحالہم، رحل یعنی کہ وہ چیز کہ جس پر بیٹھا جاتا ہے، یا جو مطلب کاٹھی اور وہ سب چیزیں جو ہیں، وہ رحال، ان کی رحال میں اس کو جا کے چھپا دو جو انہوں نے مال دیا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ شاید کرنسی بھی ہوگی، یا سکے ہوں گے، یا ایسی کوئی چیز ہوگی. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ وہ لوگ اس کے بارے میں کب جانیں، جب اپنے گھر والوں تک پہنچیں اور اپنی سواریوں پر سے وہ اتاریں اس کی جو کاٹھی یا زین ہے، تو ان کو اندر سے وہ نکلے، یعنی دوران سفر نہیں پتا چلے ان کو کہ جی ہمارا سامان واپس کر دیا گیا ہے. لعلہم یرجعون، اس امید پر کہ پھر وہ پلٹ کر آئیں، یعنی کہ یہ ان کے لیے ایک ایڈیشنل انسینٹیو. تو یہ اس کو آپ آج کل کی اکنامی میں کیا کہتے ہیں، اس ٹیکنیک کو؟ سخاوت کہیں گے سر. مارکیٹنگ مارکیٹنگ، یعنی کہ وہ جو چیز تھی کہ بھائی نہیں لائے تو خبردار جو میرے قریب آئی، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹک ہے، یہ ڈنڈا ہے. اور یہ چیز کہ ان کی پونجی ان کے رحال میں رکھ دو تاکہ یہ اس کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں، یہ وہ آفرنگ دا کیرٹ ہے. ٹھیک، یعنی ایک طرف سے آپ انسینٹیو بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ ایک سختی بھی اپلائی کرتے ہیں، پش. تو لیکن یہاں پر جو عقل والی بات ہے وہ کیا ہے کہ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. صحیح، یہ اصل بات ہے. یعنی مینجمنٹ اسکل کیا ہے کہ یہ نہیں کہ کیرٹ ایک اور طرف لے جائے اور اسٹک کسی اور طرف لے جائے، پھر فائدہ نہیں ہے اس ٹیکنیک کے اپلائی کرنے کا. دونوں کی موٹیویشن ایک ہی ڈائریکشن میں ہو، although using two different tools. اگر آپ کے جو ہے نا مسلمانوں نے قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا، اور ہو سکتا ہے شروع میں پڑھا ہو، تو آپ کی یہ جتنی بھی علوم والی چیزیں ہیں نا، سب کی سب تو یہاں سے دیکھیں برآمد ہوتی ہیں. مورالٹی، مینجمنٹ، بلکہ قرآن کی جو مینجمنٹ سائنس ہے وہ بیسڈ آن مورل ہے، وہ بیسڈ آن پرسنل پروفٹس نہیں ہے، وہ بیسڈ آن مورل ہے. یہ بھی ایک بہت خاص بات ہے کہ قرآن جو لائف افیئرس کو مینج کرنا سکھا رہا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آگے آئے، زمین کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں حفیظ و علیم. ٹھیک، تو یہاں سے آپ اس بات کو بھی سمجھتے جائیں کہ قرآن بھی آپ کو لائف مینجمنٹ پوری سکھاتا ہے، لیکن بیسڈ آن مورلس، نہ یہ کہ خالی اپنی ذاتی حرص و ہوس میں مبتلا ہو اور دوسروں کے حقوق پامال کرو اور دوسروں کی زندگیاں خراب کرو.
یہ کام نہیں. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. جی سر, شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ گفتگو کچھ ہماری اچھی رہی ہوگی. سر باتیں نہیں سر, سمجھ بہت بہت ساری سارے چیزیں اور concept- کلیئر ہو گئی ہیں, کلیئر ہو گئے کانسیپٹ کافی. عنوان اس کو جب کور کیا ہے. سمجھایا ہے بہت. اللہ جی کو ہاں, تو سلامت یہ بڑا ضروری ہے نا, یہ نہیں تمام چیزوں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے سب باتوں کا سمجھنا. بے شک, بے ٹھیک ہے نا, ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی غلط ڈائریکشن میں گزار دیتے ہیں, غلط کام کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جب اینڈ خراب نظر آنا شروع ہوتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے آ گیا. تو آتا تو سب ویسے اپنے ہی میرا- ہاتھوں سے ہے, آتا تو سب ہاں. کچھ اپنے ہاتھوں سے ہی ہے, کہیں اور سے نہیں آتا. لیکن ہم سر اس میرا بات کو خیال ہے کہ ریئلائز اگر نہیں آپ کر رہے رولز کو ہوتے سمجھ کہ جائیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل بالکل جب آپ رولز کو بالکل سمجھ جائیں تو زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے. بالکل. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجتماعی طور پر ایمان اور تقوی پیدا ہو جائے تو آپ کی دنیا کی خوشحالی گارنٹیڈ ہے. ہاں, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اگر دیکھیں جو لوگ پہلے جانتے ہیں, یعنی میں یہ مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یعنی ایران جو تھا انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد, ہم کہتے ہیں اتنی سینکشنز لگ گئیں, جنگ 8-10 سال کی جنگ ہو گئی, یہ ہو گئی وہ ہو گئی, ایران کی اپیرنٹ دنیاوی خوشحالی بہت بڑھی ہے اس سے پہلے کے زمانے کے مقابلے میں, یعنی ان تمام مسائل کے باوجود. اگر آپ اس کو یعنی جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں, اگر آپ پہلے پرانی ہسٹری دیکھ لیں, وہ کر لیں, تو وہ جو ان کے شاہ کے ادوار تھے وہ شروع کے جو 1900 سے لے کے 1979 تک, تو کوئی اتنی خوشحالی نہیں تھی. 1-2 شہر تھے بس جو انہوں نے گلیمرس بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر حالت میں, لیکن اب پھر وہی مسئلہ ہے کہ جب ایک چیز ہوتی ہے آپ دوبارہ ناشکرے پن پہ آ جاتے ہیں. وہی بنی اسرائیل والا حال کہ خدا تمہیں من و سلوا دے رہا ہے تو پیاز اور لہسن لے کر آؤ, یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ ہر جگہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اگر ایمان اور تقوی قوم میں آتا ہے نا تو آپ کی دنیا ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. آخرت تو انشاءاللہ ہے ہی ہے, دنیا بھی بہتر ہوتی ہے. اور یہ بالکل خدا کا وعدہ ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم تم پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے, آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. ٹھیک, چلیے, فی امان اللہ, خدا حافظ. ٹھیک ہے, اللہ شکریہ. جزاک اللہ. اللہ اللہ حافظ.